سر، ماسٹر کے وکیل آئے ہیں آپ سے ملنے۔ وہ نیچے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کمرے میں اپنی شہزادی نازنین کو گود میں لیے سیل چلا رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آنے کی اجازت دی تو ملازم نے اسے محب کے وکیل کے آنے کی اطلاع دی۔ بھائی کا وکیل؟ وہ الجھا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ صوبیہ، جو ابھی ابھی واش روم سے نہا کر نکلی تھی، فکر مند لہجے میں پوچھنے لگی۔ جازی اور صوبیہ کے درمیان تلخی روز بروز بڑھ رہی تھی۔ وجہ صوبیہ کا نجمہ کے بھاگنے میں مدد کرنا اور جازی کے بار بار استفسار پر بھی انجان بننے کی اداکاری کرنا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اسے طلاق دے دے، مگر صرف اپنی بیٹی کا منہ دیکھ کر اسے خاموشی سے اپنے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنے دے رہا تھا۔ اس لڑکی کے سوال کو مکمل اگنور کر نازنین کو بیڈ پر لٹا کر تیزی سے باہر چلا گیا۔ وہ نیچے پہنچا تو وکیل کو اپنا منتظر صوفے پر بیٹھا پایا۔ اس نے پراپرٹی ٹرانسفر کے پیپرز جازی کے ہاتھ میں دیے، جنہیں دیکھ کر بجائے خوش ہونے کے اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش ابھری۔ پھر نہ جانے دل میں کیا سمائی، زور زور سے ہنسنے لگا۔ دل آج بہت اداس تھا۔ وہ رنجیدہ رنجیدہ اپنا کوٹ ہاتھ میں لیے اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ یہ وہی اپارٹمنٹ تھا جو اس نے نجمہ کے لیے خاص خریدا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے اس حسن جانہ کو اچانک اپنے سامنے کھڑا دیکھ آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئی۔ مقابل حسینہ کالے رنگ کی لانگ میکسی زیب تن کیے ہوئی تھی۔ اس کے گلے میں وہی نیکلس چمک رہا تھا جو اس نے اپنی والدہ سے ڈبل قیمت پر خریدا تھا۔ میکسی کا گلا آگے اور پیچھے سے دونوں جانب سے کافی گہرا تھا، جس سے اس لڑکی کی دودھیا رنگت جھلک رہی تھی۔ وہ لائٹ میک اپ اور ہونٹوں پر ڈارک براؤن رنگ کی لپسٹک لگائے بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی گھنی آبشار کو سیدھا کندھے پر آگے کی جانب ڈال رکھا تھا، جو اس کے حسن کو مزید چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ ایک ادا سے لہرا کر چلتی ہوئی اس کی جانب آئی۔ تم نے تو کہا تھا کہ 2 دن اور اپنی والدہ کے پاس رکو گی۔ کہاں کی اداسی، کہاں کا غم؟ اس حسن دلربا کو دیکھتے ہی جیسے وہ کھل اٹھا تھا، چہرے پر پیاری سی تبسم سجائے کوٹ سائڈ پر رکھی چیئر پر ڈالتے ہوئے کہا، میں سرپرائز دینا چاہتی تھی تمہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ شازین کہاں ہے؟ اس وجیہ مرد نے بے صبری سے پوچھا۔ وہ تمہارے انتظار کرتے کرتے سو گیا، نجمہ نے ذرا جتاتے ہوئے شکایتی انداز میں کہا۔ وہ آفس میں کافی کام تھا آج، تیزی سے وجہ بیان کرنے لگا۔ او تو پھر تو آپ خاصا تھک بھی گئے ہوں گے۔ اس نے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبا کر لہک کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی قاتلانہ ادا اس وجہ مرد کو اپنے دل پر وار کرتی محسوس ہوئی۔ تو میں تھوڑی تھکن اتارنے میں مدد کروں؟ وہ ظالم حسینہ نہایت قریب آ کر اس کی ٹائی اپنے ہاتھ سے اتارتے ہوئے ذومعنی انداز میں مقابل کے سمندر جیسی حسین نیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گویا ہوئی۔ وہ خوبرو نوجوان اس کی نشیلی آنکھوں میں گہری بولتی نظروں سے جھانکتے ہوئے میری خوش قسمتی کہہ کر مسکرانے لگا۔ وہ لڑکی تو بغیر پیے ہی نشہ چڑھا گئی تھی اسے۔ نزدیک کھڑی وہ حسین دشمن جاں نعمت تھی اس کے لیے، ایک عظیم نعمت جس کا وہ دنیا میں سب سے بڑھ کر قدردان تھا۔ جس کے جسم پر تو وہ سالوں سے قابض تھا، مگر چاہ روح پر قابض ہونے کی تھی۔ ایک سزا تھی، وہ بظاہر نظر نہیں آتی تھی، مگر وہ کاٹ رہا تھا۔ اسے گمان ہوا جیسے آج اس کی سزا ختم ہوئی۔ وہ خوبرو نوجوان کیوں کر خوش نہ ہوتا؟ وہ سامنے سے دعوت دے رہی تھی اسے۔ بغیر ایک لمحے کی دیری کیے وہ اسے برائڈل سٹائل میں اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو اپنی جگہ شازین کو محب کے بازو پر سوتا ہوا پایا۔ دونوں باپ بیٹے چپک کر سو رہے تھے۔ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ وہ کبھی محبت سے چور نظر اپنے شوہر پر ڈالتی تو کبھی اپنے بیٹے پر۔ اس سے زیادہ کی کوئی عورت کیا خواہش کرے کہ وہ حسین لمحہ تھا جسے وہ آنکھوں میں بھر کر مسلسل مسکراتے جا رہی تھی۔ نہایت محبت سے پہلے اپنے شہزادے کی پیشانی چومی، پھر اپنے خوبرو شوہر کی، جو سوتے ہوئے بھی کسی پرنس چارمنگ سے کم معلوم نہیں ہو رہا تھا اسے۔ پھر اٹھ کر اپنے بالوں کا جوڑا بنائے ہوئے فریش ہونے چلی گئی۔ تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ سارے ملازمین کہاں ہیں؟ وہ شازین کو گود میں لے کر کچن کی جانب آیا۔ نجمہ کو کام کرتا دیکھ وہ برہمی سے ایک آئیبرو اچکا کر پوچھنے لگا، ناشتہ تیار کر رہی ہوں تمہارے لیے، اور ملازمین کو میں نے بھی کچن سے باہر کیا ہے۔ وہ فرائی پین چولہے پر رکھے ہوئے مطمئن انداز میں جواب دے ہوئی۔
مگر تمہیں یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں نہیں؟ وہ فوراً ہی اس کی جانب متوجہ ہو کر احتجاجاً بولی۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا تم یہ سب کرو۔ کبھی کبھار دل چاہے تو کچن آ جایا کرو، اپنی نگرانی میں سارا کام کروایا کرو، مگر روز کہ اپنی ڈیوٹی مت لگاؤ۔ یہ تمہارا مقام نہیں۔ تم بس اپنا اور شاہزین کا اچھے سے خیال رکھو۔ وہ گمبھیر لہجے میں سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوا، پر مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے لیے کوکنگ کرنا۔ میں نے تو نیٹ سے بہت ساری ڈشز بھی سیکھی ہے جسے تم چاہتے ہو نا میرا خیال رکھنا، ویسے میں بھی چاہتی ہوں کہ تمہارا خیال خود رکھوں، تمہارے سارے کام جتنا ممکن ہو سکے خود کروں۔ یہ ڈیوٹی ویوٹی نہیں ہے، یہ محبت کا اظہار ہے میرا۔ میں روز صبح اٹھ کر آئی لو یو نہیں کر سکتی، یہ نہیں ہوگا مجھ سے، مگر اپنی ہر ادا سے تمہیں یہ احساس ضرور دلانا چاہتی ہوں کہ کتنے خاص ہو تم میرے لیے۔ اس نے کب سوچا تھا کہ مقابل کھڑی حسینہ یوں اپنی محبت کا اظہار کرے گی، یوں اس کے ناز اٹھانے کی چاہ رکھے گی۔ لاجواب کر دیا تھا اس نے محب اجلال ملک کو۔ ٹھیک ہے، جیسا تمہیں بہتر لگے، پر ہار ماننے والے انداز میں کہہ کر وہ پاس رکھی چیئر کو کھسکا کر شاہزین کو گود میں لیے اس پر بیٹھ کر اسے ناشتہ تیار کرتا ہوا دیکھنے لگا۔ ویسے ناشتے میں کیا بن رہا ہے؟ اس نے تجسس سے استفسار کیا۔ تمہارے لیے ایک ابلا ہوا انڈا اور چائے، بس، وہ حیرت سے منہ بگاڑتے ہوئے ہاں نہایت پیار سا چہرہ بنا کر مقابل حسینہ نے جواب دیا۔ کیونکہ بھائی مجھے بڑے پیٹ والے مرد بالکل اچھے نہیں لگتے، اور پاکستان مرد اپنا خیال رکھنا بالکل ترک کر دیتے ہیں شادی کے بعد۔ پھر کچھ ہی عرصے میں ان سے پہلے ان کا بڑا سا پیٹ داخل ہو رہا ہوتا ہے ہر جگہ، اس لیے میں خاص تمہاری ڈائٹ کا خیال رکھنے والی ہوں اب سے۔ اس کے چھوٹی آنکھیں کر کے منہ بسور کر کہتے ہی مقابل بیٹھے اس شخص کا دل چاہا کہ اپنا سر دیوار سے پیٹ ڈالے۔ گڈ، خاصا دانت پیستے ہوئے جبرن کہا۔ شکریہ، وہ مسکراتے ہوئے۔ اور جو تم نے میرے لیے نیٹ سے نئی نئی ڈشز سیکھی ہیں وہ سب بھی ڈائٹ اسپیشل ہے۔ آج میں تمہارے لیے خاص قیمہ کریلے بناؤں گی، دیکھنا انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے۔ وہ خاصا پر اعتمادی سے گویا ہوئی، جس کے جواب میں وہ مصنوعی مسکان چہرے پر سجائے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ قیمہ کریلے، وہ سور کر دوبارہ آہستہ سے دہراتے ہوئے، لگتا ہے شاہزین بابا کو اب سے آفس میں ہی کھانا کھانا پڑے گا۔ وہ سرگوشی والے انداز میں اپنے بیٹے کے کان کے پاس منہ لا کر منہ بگاڑتے ہوئے بولا۔ تم یہاں کب سے رہ رہے ہو؟ ناشتہ کرتے ہوئے نجمہ نے اچانک ہی سوال کیا، جب سے پلوشا سے شادی سے انکار کیا۔ دو بدو جواب دیا۔ نجمہ اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی، مگر اس کا چہرہ بالکل نارمل تھا، دکھ کا کوئی دور دور تک اثر تک نہ تھا۔ تمہیں دکھ تو ہوا ہوگا؟ پلوشا کو انکار کرتے وقت نہایت تجسس سے استفسار کیا۔ تم کیا سننا چاہتی ہو؟ مقابل نے ایک آئی برو اچکا کر نروٹے پن سے پوچھا۔ اس کا اچانک سے بدلا رویہ نجمہ کو احساس دلانے کے لیے کافی تھا کہ سوال غلط کیا ہے اس نے۔ میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اس کا منہ اتر گیا تھا۔ وہ نظر جھکا کر چائے کا کپ منہ سے لگاتے ہوئے بولی۔ سچ بتانا پلوشا، محبت ہے نا تمہاری؟ وہ نہیں جانتی کیوں، مگر اس سوال کا جواب جاننا چاہتی تھی وہ، چاہے مقابل کا جواب سننے کے بعد شدید پچھتاوی کیوں نہ ہو اپنے پوچھنے جانے والے سوال پر۔ اس سوال کے کانوں کی سماعتوں سے ٹکراتے ہی محب کو وہ لمحہ شدت سے یاد آیا جب وہ اپنی نئی دلہن کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے جانے کے لیے اپنی فیملی سے لڑ رہا تھا۔ اس وقت جب مبشرہ بیگم نے اچانک اسے پلوشا کی یاد دلا کر کہا کہ اس کے کمرے پر پلوشا کا حق ہے، تو اس کی پکڑ نجمہ کے ہاتھ پر چند ثانیوں کے لیے ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ ایسے ہی تو نہیں کہتا نا کہ اس نے اس رشتے کو نبھانے کے لیے قربانیاں دی۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے اس رشتے کے لیے اپنی جانب سے پہل قربانی دی تھی، اپنی محبت کا حق اپنی بیوی کو دیا تھا۔ مقابل کو گہری سوچوں میں ڈوبتا دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ کیا جواب دینا بہت مشکل ہے، وہ اداسی سے مسکراتے ہوئے سامنے بیٹھے اس خوبرو نوجوان کو دیکھ بولی تھی۔ اگر برابری کی شرط نہ ہوتی تو یقیناً آج اس وقت 2 نہیں 3 لوگ ناشتہ کر رہے ہوتے۔ نہایت سنجیدگی سے سخت لہجے میں جواب دے کر وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس کا جواب وہ سمجھ نہیں سکی۔ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ برابری کی شرط سے کیا مراد تھی اس کی؟ نہ جانے کیوں دل اداس ہو گیا اور پچھتاوا ہونے لگا اپنے کیے سوال پر۔
میم ماسٹر کہہ رہے ہیں ناشتہ کرتے ہی تیار ہو جائیے گا۔ ملازمہ کے آ کر آہستہ سے نظریں جھکاتے کہتے ہی وہ اپنی سوچ کے دریا سے باہر نکلی۔ کیوں؟ وہ ابرو اچکا کر تجسس سے، میم اس بات کا علم نہیں مجھے۔ وہ شائستگی سے جواب دے کر پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ 2-3 بار استفسار کر چکی تھی مگر محب بجائے جواب دینے کے خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ملک مینشن، وہ از خود ہی اندازہ لگاتے ہوئے فخر اس بات میں سر ہلا کر وہ کوٹ کی جیب سے کالا چشمہ نکال کر آنکھوں پر لگانے لگا۔ چشمہ اس کی گوری رنگت پر قیامت برپا کرتا محسوس ہوا۔ مقابل بیٹھی لڑکی کو ناراض ہو مجھ سے، وہ محب کے بدلے رویے کو شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ نہ وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا، نہ کسی بات کا جواب دینے کی زحمت کر رہا تھا۔ نہیں، آگے کی جانب دیکھتے ہوئے ہی اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، نجمہ کو خاموش ہو جانا بولنے سے بہتر معلوم ہوا۔ پورے راستے کار میں خاموشی کا راج رہا۔ صرف محب ہی جانتا تھا کہ ملک مینشن میں اپنی فیملی لے جاتے وقت وہ کتنا خوفزدہ ہے۔ وہ بھولا نہیں تھا مبشرہ بیگم کی نجمہ سے بے انتہا نفرت کو، نہ ہی اجلال ملک کی دولت کی خاطر اس لڑکی سے دل میں رکھی جانے والی کدورت کو۔ اوپر سے صوفیہ اور جازی کون سا دودھ کے دھلے تھے، مگر وہ اپنی اولاد کو دادا دادی کی محبت سے محروم نہیں رکھنا چاہتا تھا اور رشتوں کو اہمیت دینے والوں میں سے تھا۔ وہ خود بھی کافی وقت سے ملک مینشن نہیں گیا تھا، نہ ہی اپنے والدین سے ملا تھا۔ پلوا شاہ سے رشتہ توڑنے پر اسے اجلال ملک اور مبشرہ بیگم کی جانب سے سخت مخالفت و ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ ملک مینشن کو چھوڑ کر اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گیا تھا۔ محب وہ گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی اپنی ماں کو ہاتھ میں پرس لیے کہیں جانے کے لیے تیار کھڑا پایا۔ اپنے بیٹے کو پورے 1 سال بعد یوں اچانک گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر مبشرہ بیگم حیرت و خوشی سے جھومتے ہوئے دیوانہ وار تیز قدم لیتی اس کی جانب آئی تھی اور تیزی سے اس کے گلے لگ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ اوہ، بڑے بڑے لوگ آج ہمارے گھر تشریف لائے ہیں۔ اجلال ملک اپنی گھڑی ہاتھ کی کلائی میں سیٹ کرتے ہوئے جیسے ہی کمرے سے نکلے، ان کی نظر دروازے کے پاس کھڑے اپنے بیٹے پر پڑی، جس پر وہ طنز کا تیر چلاتے ہوئے دانت پیس کر بولے۔ وہ محب سے شدید ناراض تھے کیونکہ اس نے اپنے حصے کی پراپرٹی بغیر ان کی اجازت کے جازی کے نام کر دی تھی۔ انہیں خاصا رنج پہنچا تھا کہ محب نے اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے ایک بار مشورہ تک نہ کیا تھا ان سے۔ چپ ہو جاؤ، میرا بیٹا اتنے وقت بعد گھر آیا ہے، اسے سکون سے بیٹھ تو لینے دو۔ مبشرہ بیگم اس کے گلے سے ہٹ کر پیچھے کی جانب مڑا اجلال ملک کو دیکھ احتجاجاً بولی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ محب پھر اجلال ملک سے لڑ کر گھر سے نکل جائے۔ کیا یہ کم تھا کہ ان کا ناک والا بیٹا خود چل کر گھر آ گیا تھا صلح کرنے؟ اجلال ملک اور محب کی لڑائی میں پیسی وہ ماں تھی، مگر وہ مزید اپنے بیٹے کی جدائی نہیں سہنا چاہتی تھی۔ یہ لڑکی ابھی مبشرہ بیگم محب کی خاطر اجلال ملک کو منانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ نجمہ گود میں شاہزین کو لیے گھر میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی دونوں میاں بیوی کا خون کھول اٹھا تھا، کیونکہ وہ لڑکی ہی وجہ بنی تھی ان کے بیٹے کے باغی ہونے کی۔ آپ کا پوتا شاہزین، محب نجمہ سے شاہزین کو لینے لگا، جس پر وہ گھبرا کر نفی میں گردن ہلانے لگی، مگر روبرو کھڑے اس لڑکے نے آنکھیں کے اشارے سے اسے اعتماد میں لیا کہ کچھ نہیں ہوگا، ڈرنے نہیں، وہ ساتھ کھڑا ہے اس کے۔ نجمہ نے ڈرتے ڈرتے شاہزین کو محب کی گود میں دیا۔ محب نے ساری لڑائیوں اور اختلافات کو سائیڈ میں رکھ کر اپنی والدہ کی جانب ان کا پوتا بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ نجمہ بہت ڈر رہی تھی کہ مبشرہ بیگم کہیں شاہزین کو اپنی اندھی نفرت میں کوئی تکلیف و نقصان نہ پہنچا دے۔ ڈر کے مارے وہ اپنے نیچے کے ہونٹ مسلسل چبا رہی تھی۔ پوتا، وہ ہکا بکا ہو کر اس حسین بچے کو دیکھنے لگی جس کی آنکھیں اور چہرے کا نقش بالکل اپنی ماں میں مل رہا تھا۔ امی حضور، محب کو یقین تھا کہ چاہے وہ نجمہ سے ماضی کے سبب کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرے مگر اپنے پوتے سے ضرور محبت کریں گی، مگر اس لمحے اس کا یقین بری طرح ٹوٹا جب مبشرہ بیگم کو شاہزین کو گود میں لینے کے بجائے قدم پیچھے لیتے دیکھا۔ اسے کافی گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ اس پل آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ ڈیڈ، اپنی ماں کا ریاکشن دیکھنے کے بعد اس نے اجلال ملک کی جانب دیکھا۔ ایک امید تھی کہ وہ آگے بڑھ کر خود اسے گود میں لے، آخر پوتا ہے ان کا، مگر یہ دیکھ دل ایک اور زخم کھایا کہ بجائے شاہزین کو لینے کے وہ اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورنے لگے۔
وہ وجیہہ مرد اپنے دل کو نشتروں سے پیوست ہوا محسوس کر رہا تھا۔ دل کو سمجھایا ضروری تو نہیں ہر بچے کو اس کے دادا دادی کی محبت ملے۔ اپنے بکھرتے جذبات کو کنٹرول میں کر رنجیدہ مسکان چہرے پر سجائے مڑ کر نجمہ کا ہاتھ تھاما اور کوئی شکایت، کوئی شکوہ، کوئی رنج ظاہر کیے بغیر اپنی فیملی کو لے کر باہر جانے لگا۔ محب، آخر ایسا کیا کالا جادو کر دیا ہے اس وحشیہ کی بیٹی نے تم پر کہ تم اس لڑکی کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ مبشرہ بیگم اسے یوں خاموشی سے واپس جاتا دیکھ تیزی سے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب موڑ کر دیکھنے پر مجبور کرتے ہوئے روحانسی و شکوے بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ وحشیہ کی بیٹی نہیں ہے، میری بیوی ہے، مائی وائف، میرے بچے کی ماں، وہ خاصا جتاتے ہوئے پہلی بار اونچی طرز میں بولا تھا۔ عورت کا کام ہی بچے جننا ہوتا ہے، کوئی کمال نہیں کیا اس نے تمہاری اولاد جن کر، مگر تم نے ضرور بے وقوفی کی ہے ایک ایسی زمین پر بیج بو کر جو قابل نہیں تھی ہماری نسل کو بڑھانے کے۔ اور ویسے بھی کون جانے یہ تمہارا اولاد ہے بھی یا نہیں، ایک سال نہ جانے کہاں گزارے ہیں اس لڑکی نے، کہاں کہاں منہ کالا کیا ہے اپنی ماں کی طرح۔ اجلال ملک نے آخری جملہ نجمہ کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے توہین آمیز جملے جیسے ہی محب کے کانوں کی سماعتوں سے ٹکرائے وہ بفر اٹھا تھا، جسم میں خون کی گردش تیز ہو گئی، آنکھوں میں جیسے انگارے ابھرے ہوئے۔ وہیں دوسری جانب نجمہ اپنے کردار پر انگلی اٹھتی دیکھ کر دل و جان سے تڑپی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اپنے کردار کی صفائی دینے کے لیے ابھی غصے سے بولنے ہی لگی تھی کہ اس کی جگہ محب اجلال ملک کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی تھی۔ ڈیڈ! ایک لفظ اور نہیں۔ اس کی روبدار گرجتی آواز سے پورے ماحول پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ میری بیوی ایک پاکیزہ عورت ہے جس کی پاکیزگی پر مجھے خود سے زیادہ یقین ہے۔ میں خوش نصیب مانتا ہوں خود کو کہ خدا نے مجھے عزت کا پردہ و حفاظت و مان رکھنے والی عورت سے نوازا، اور شاید آپ بھول بیٹھے ہیں یہ اسی ملک خاندان کا فرد ہے۔ اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون اور آپ کی رگوں میں دوڑنے والا خون الگ نہیں ہے، تو اسے گالی دینے سے پہلے سوچ لے، کیونکہ وہ گالی آپ پر بھی لوٹے گی۔ بیوی کو گالی دو تو وہ ڈائریکٹ شوہر کو پہنچتی ہے، ایسا ہے میاں بیوی کا رشتہ، لباس ہے دونوں ایک دوسرے کا۔ اجلال ملک نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ نجمہ کے کردار پر انگلی اٹھائیں گے اور وہ خاموش کرا رہے گا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دے کر انہیں آسمان سے زمین پر لا کر پٹکا۔ وہ خود گواہ بن گیا تھا اپنی بیوی کی پاکیزگی کا۔ نجمہ نے اس کے کہے ایک ایک لفظ کو اپنے دل پر وار کرتا وہ چھوتا محسوس کیا تھا۔ وہ بس ٹکٹکی باندھے اس حسین و جمیل روبدار شخصیت کو دیکھ رہی تھی جس نے مختصر جملوں میں پوری لڑائی ختم کر دی تھی۔ اچانک اس کا صبح بولا ہوا جملہ یاد آیا اور سمجھ آ گیا کہ دل و جان سے پیاری ہے اسے، اب اتنی ہی محبت کسی اور کو دے سکے یہ کہاں ممکن۔ وہ اپنے دل کو محب کے آگے جھکتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ ایک سال کافی لمبا وقت ہوتا ہے، وہ ایک سال اس کی زندگی سے غائب رہی تھی۔ وہ نہیں واقف وہ کہاں تھی، کس حال میں تھی، کیا کر رہی تھی۔ اس لمحے قربان جانے کا دل چاہا بڑی شدت سے اس ستمگر پر، جو پھر بھی ڈٹ کر اپنے والدین کے سامنے کھڑا اس کی پاکیزگی کی گواہی خود دے رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میرا محب تو ایسا نہ تھا، وہ تو بڑوں کی عزت و رشتوں کا پاس رکھنے والا تھا۔ آج عبدالرحمن کی بیٹی کی خاطر تم اپنے باپ کے منہ کو آ رہے ہو؟ کیا بھول گئے اس کے باپ نے تمہاری مہک آنی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تم اسے کیسے اپنا سکتے ہو؟ کیسے؟ کیا بھول گئے مہک کی چیخیں، مہک کا غم، مہک کے خون میں لت پت لاش کیسے اپنی آنی کی عزت تار تار کرنے والی کی بیٹی کو اپنی عزت بنا رہے ہو؟ مبشرہ بیگم محب کی ڈائریکٹ دکھتی رگ پر وار کر رہی تھی۔ وہ واقف تھی ان کا بیٹا اپنی خالہ کی موت کا غم آج بھی سینے میں لیے پھرتا ہے۔ محب کی آنکھوں کے آگے پورا درد بھرا ماضی فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا اپنی آنے کی وہ تڑپ بھری چیخیں؟ مبشرہ بیگم کے جملے تھے یا ایٹم بم؟ نجمہ کو اپنا دماغ مفلوج ہوتا محسوس ہوا۔ اس کے والدین نے محب کی خالہ کی عزت لوٹی تھی، اتنی تلخ و درد بھری حقیقت
اپنے والد کو وہ شروع سے ایک آئیڈیل کی طرح تصور کرتی، ایک ہیرو جس نے اس کی والدہ کی عزت بچائی، انہیں جسم فروشی کے دھندے سے نکال کر عزت کی زندگی دی۔ اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے والد کا اصل روپ اتنا خطرناک و جانور سے بھی بدترین تھا کہ اسے شرم محسوس ہو عبد الرحمن کی بیٹی ہونے پر۔ بے وجہ تو نہیں تھی، محب و مبشرہ بیگم کی نفرت اس کے لیے میں کچھ نہیں بھولا ہوں، نہ اپنی آنی کو، نہ ان کی چیخوں کو، نہ ان کی لاش کو، نہ ان کے چھت سے کودنے کو، نہ ان کے لال شرارے کو، نہ ان کی ہاتھ میں سجی مہندی کو، کچھ بھی نہیں بھولا میں۔ لیکن عبد الرحمن کے گناہ کی سزا میں اپنی بے قصور بیوی کو نہیں دے سکتا۔ وہ اعلانیہ اپنی والدہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے قطعی و جذباتی انداز میں گویا ہوا۔ نجمہ نے پہلی بار محب کی آواز میں بھرا بھرا پن محسوس کیا، جیسے وہ رو دے گا۔ بے قصور، ہاں ٹھیک کہا تم نے، یہ اور اس کی ماں بالکل بے قصور ہے، بالکل معصوم۔ گناہ گار تو صرف میری بہن تھی جو اسے اس کی اور اس کی ماں کی طرح مردوں کو اپنی اداؤں میں پھنسانا نہیں آتا، ورنہ آج وہ اور اس کی اولاد راج کر رہی ہوتی اس ملک مینشن میں۔ اور مبشرہ بیگم خاصا طنزیہ لہجے میں ابھی بول ہی رہی تھی کہ روبرو کھڑا وہ وجیہہ مرد ان کی بات کاٹتے ہوئے، نہیں، گناہ گار آنی نہیں تھی، گناہ گار آپ اور دادی ہیں۔ محب کے کہتے ہی مبشرہ بیگم تلملا اٹھی تھی۔ کیا؟ فوراً احتجاجاً وہ الجھ کر کہا تھا۔ کیوں؟ آنی نے آپ سے اور دادی سے نہیں کہا تھا کہ عبد الرحمن کی نظر اچھی نہیں ہے ان پر؟ کیا وہ بار بار نہیں کہتی تھی کہ مجھے ان کے کام کے لیے ان کے کمرے میں مت بھیجو؟ مگر آپ اور دادی نے ان کی ایک نہ سنی، اور آخر میں وہی ہوا جس کا انہیں شروع سے ڈر لاحق تھا۔ جتنا ذمہ دار عبد الرحمن ہے آنی کی زندگی تباہ کرنے کا، اتنی آپ اور دادی بھی ہیں۔ محب مبشرہ بیگم کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے ہمیشہ خاموش رہا اور انہیں اپنی کی گئی غلطی دوسروں کے سر ڈالنے کا موقع ملتا رہا۔ مگر حقیقت یہی تھی کہ غلطی ان کی اپنی تھی۔ جو آئینہ محب نے انہیں دکھایا وہ اتنا تکلیف دہ تھا کہ ان کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپی، میں اس گھٹیا انسان کے کمرے میں نہیں جاؤں گی، وہ بدتمیزی کرتا ہے مجھ سے، مجھے غلط طریقے سے چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ مہک کے بولے ہوئے جملے ان کے کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ اس لمحے اگر انہوں نے صحیح فیصلہ لیا ہوتا تو آج شاید ان کی بہن زندہ ہوتی، مانا ملک مینشن میں نہ ہوتی، کسی اور جگہ بسی ہوتی، اپنا خاندان ہوتا اس کا، خوش و آباد ہوتی، کم از کم قبر کی مٹی تلے تو نہ دبی ہوتی۔ نجمہ بھابی! اچانک صوبیہ کی آواز آئی، جس پر نجمہ سیڑھیوں کی جانب متوجہ ہوئی۔ صوبیہ اسے دیکھ آندھی طوفان کی طرح سیڑھیاں اتر کر اس تک پہنچی تھی۔ نجمہ بھابی بچھڑے ہوئے کسی پرانے یار کی طرح وہ ڈائریکٹ گلے سے آ لگی تھی۔ اتنی محبت، اتنی گرم جوشی کہ نجمہ کو احساس ہوا ایک دوست چھوڑ گئی تھی وہ یہاں۔ مجھے معاف کر دیں، یقین جانیں میں نہیں جانتی تھی میرے بھائی اور بابا جانی نے آپ کے اور آنٹی کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ چاہے تو آپ قسم لے لیں میری بیٹی کی، مجھے کچھ نہیں پتا تھا، میں تو صرف آپ کو یہاں سے دور بھیجنا چاہتی تھی تاکہ ابھی وہ روتے ہوئے اس لڑکی کے گلے لگے معافی مانگ ہی رہی تھی کہ محب تیزی سے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بیچ میں روبدار انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے بس۔ اس کے اچانک کہتے ہی صوبیہ گلے سے ہٹ کر محب کو دیکھنے لگی جو اسے گھوری سے نوازتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ تب صوبیہ کو علم ہوا کہ نجمہ ابھی تک جازی کی سچائی سے بے خبر ہے۔ اٹس اوکے، نجمہ اس لمحے مفلوج ذہن کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ صوبیہ کو کیا جواب دے۔ محب اس کی حالت سمجھتے ہوئے اس کی جگہ صوبیہ کو جواب دے کر اسے باہر لے جانے لگا۔ آپ لوگ دادو سے نہیں ملیں گے؟ وہ کب سے آپ لوگوں کی راہ تک رہی ہیں، خاص طور پر نجمہ بھابی کی۔ صوبیہ کے کہتے ہی محب کے قدم رک گئے تھے۔ وہ نجمہ کا ہاتھ تھامے اور شازن کو گود میں لیے محترمہ رقیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ رقیہ بیگم کافی وقت سے بیمار رہ رہی تھی اور یہ ایک حقیقت ہے، بیماری میں انسان کو اپنے کیے گناہوں کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انہیں بھی ہو رہا تھا۔ دادو دیکھیں، محب بھائی اور نجمہ بھابی آئے ہیں، صوبیہ کے مسرت بھرے لہجے میں اعلان کرتے ہی ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔
नजमा, मोहिब, वो बेड पे बेजान सी लेटी हुई थी, मगर नजमा और मोहिब को देख खुशी से तेज़ी से उठकर बैठने लगी। नजमा ने इनकी आंखों में पहली बार अपने लिए मोहब्बत झलकती देखी, जिस पर उसके लिए यकीन करना काफ़ी मुश्किल अमल था। दादू मुहिब नजमा की गोद में शाहजैन को देने लगा, मगर नजमा लेती इससे कबल ही सोबिया ने अपना हाथ मुस्कुराते हुए बढ़ाया था। नजमा को सोबिया ने अपने वालिद और भाई के साथ मिलकर भागने में मदद की थी। ये बात जानने के बाद मुहिब इसे भी सज़ा देना चाहता था, मगर सोबिया ने बहुत रो रो कर इसे अपने अमल की वजह बयान की। हर औरत अपना घर बसाए रखना चाहती है, मैं भी चाहती थी। बस इसी चाह में नजमा भाभी की भागने में मदद की, ताकि अपने शौहर की नज़रों से दूर रख सकूं इन्हें। मैं नजमा भाभी की दुश्मन नहीं, मैं तो दोस्त हूँ इनकी, यकीन माने मैंने कभी इनका बुरा नहीं चाहा, हमेशा इनकी हर मामले में मदद की। मोहिब ने इसे माफ़ कर दिया था, लेकिन यकीन ना किया कि जाजी नजमा की खातिर ये सब कर रहा है। इसे लगा सोबिया को गलत फहमी हुई है। रिश्तों का तखज्जुब पामाल करने वाले इंसान नहीं, जानवर हुआ करते हैं। फिर इन्हें घर में माँ बहन बेटी के साथ नहीं रखा जाता। वो कैसे मान लेता कि इसका भाई रिश्तों के तखज्जुब को पामाल करने वाला बन चुका है और अपने ही भाई की बीवी पर नज़र रख के बैठा है। ये मोहिब ने जैसे ही शाहजैन को सोबिया को दिया, मोहतरमा रुक़िया अपना पास रखा, चश्मा आंख पर लगाकर इस शहजादे को बगौर देखते हुए सवालिया नज़रों से तकने लगी। शाहजैन, आपका परपोता। मोहिब ने इनके बराबर में बैठते हुए कहा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना खूबसूरत है ये तो, बिल्कुल अपनी माँ जैसा दिखता है। सोबिया ने मोहतरमा रुक़िया की गोद में शाहजैन को दिया तो वो तारीफ़ व मोहब्बत करे बगैर ना रह सकी। अरे लड़की, वाह, क्यों खड़ी हो? आओ मेरे पास आकर बैठो। नजमा कुछ फासले पर खड़े इन्हें अपने बेटे को प्यार करते बेयकीनी से देख रही थी। यकीन करना बहुत मुश्किल था उसके लिए कि इसकी पत्थर दिल दादी इसके बेटे को प्यार कर रही हैं। इनके कहते ही नजमा ने इस्बात में सर हिलाया और इनकी जानिब पाई। जी, नरमी से इस्तफसार किया। मोहिब, थोड़ा हटो, इसे जगह दो बैठने की। इनके कहते ही मोहिब ने तेज़ी से खिसक कर इसके लिए दादी के बराबर में जगह बनाई। नजमा बड़ी हैरत से इनका चेहरा तकते हुए इनके बराबर में बैठी। ठीक हूँ, मेरा पोता ठीक तो रख रहा है ना तुम्हें? वो बिल्कुल दादी सास की तरह सवाल करती मालूम हुई इस नाजुक सिफत लड़की को। वो इस्बात में फिर सर हिलाने लगी। शुक्र, पता है मैंने कह दिया था इसे, अगर मेरी पोती को कुछ हुआ तो माफ़ नहीं करूँगी इसे, चाहे आसमान ज़मीन एक करे, मगर मेरी पोती को ढूंढ कर लाए मेरे पास। मुझे माफ़ी मांगना है इससे। यकीन ना आए तो बराबर में बैठा है, चाहे तो पूछ लो। वो निहायत अपनायत व मोहब्बत से बात कर रही थी, आंखों में आंसू क्यों कर ना आते। कितना तरसी थी वो इन मोहब्बतों के लिए, ये तो बस वही जानती हैं। नजमा ने इस कुबरू नौजवान की जानिब देखा तो वो इस्बात में सर हिलाकर इनकी बात की दुरुस्तगी की गवाही देने लगा। माफ़ी, वो रूहानी लहजे में। हाँ माफ़ी रूसा से भी मांगनी थी, वो नहीं आई तुम्हारे साथ। ये अच्छा है, ज़िंदगी भर जुल्म करो और मरने से पहले माफ़ी मांग लो। अचानक ही इसके जहन में आया, जिस पर वो नज़रें झुका गई। इतना आसान तो नहीं होता माफ़ करना, वो भी तब जब कांटों भरी ज़िंदगी गुजारी हो। मुझे पता है बहुत जुल्म किए हैं तुम पर और तुम्हारी माँ पर, मगर इस बुढ़ापे में सिवाय हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने के कुछ और नहीं कर सकती। मैं एक लालची औरत हूँ, देखा जाए तो अभी भी अपना फ़ायदा देख रही हूँ। मैं वाकिफ़ हूँ माफ़ करना आसान नहीं, मगर फिर भी माफ़ी की तालिब हूँ। खुदा पसंद करता है उसकी रज़ा के लिए माफ़ कर दूँ उसकी इस गुनाहगार बंदी रुक़िया को। आखिरत में पकड़ हुई तो मामलात बहुत सख्त हो जाएंगे। अगर तुम्हारी और अरूसा की हक़ तलफ़ी के सबब पकड़ी गई तो डरती हूँ जहन्नुम में ना डाल दी जाऊँ। मुझे बहुत डर लगता है, दोज़ख बहुत ख़तरनाक जगह है। खुदा की कसम, एक लम्हे के लिए कड़वे हिस्से के लिए भी कोई इसका अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिरत में पकड़ हुई तो मामलात बहुत सख्त हो जाएंगे। अगर तुम्हारी और उरूसा की हक़ तलफ़ी के सबब पकड़ी गई तो डरती हूँ जहन्नुम में ना डाल दी जाऊँ। मुझे बहुत डर लगता है, दोज़ख बहुत ख़तरनाक जगह है। खुदा की कसम, एक लम्हे के
کروڑویں حصے کے لیے بھی کوئی اس کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بوڑھی اس خوف سے سو نہیں پاتی کہ آخرت میں ہر گناہ کی پکڑ ہونی ہے۔ اگر تم معاف کر دو اپنی اس بوڑھی دادی کو تو یہ احسان عظیم ہوگا تمہارا مجھ پر۔ جب ہاتھ جوڑ کر انہوں نے نجمہ کے سامنے شرمندگی سے آنسو بہاتے ہوئے کہا تو وہ بجائے سرخرو ہونے کے وہ شرمندگی کی انتہا گہرائیوں میں اتر گئی۔ محترمہ رقیہ، وہ پتھر دل عورت جس نے ہمیشہ خود کو بہتر اور نجمہ کو اس کی ماں کو کم تر گمان کیا، وہ آج نظریں جھکائے ہاتھ جوڑے روتے ہوئے معافی مانگ رہی تھی۔ یوں ہاتھ نہ جوڑیں، میں شرمندگی محسوس کر رہی ہوں، آپ بڑی ہیں۔ وہ بھی بھری بھری آواز میں ان کا اپنے سامنے جڑا ہوا ہاتھ تھام کر روکتے ہوئے بولی تھی، مگر بڑوں والا کوئی کام نہیں کیا میں نے، وہ خاصا افسردگی سے گویا ہوئی۔ چلیں دادو بس کریں، اتنا روئیں گی تو طبیعت پھر خراب ہو جائے گی آپ کی۔ صوبیہ فوراً ہی ان کے پاس آ کر پیچھے سے کمر سہلاتے ہوئے بولی، بس دادو۔ محب بھی فوراً اٹھ کر ان کے پاس آ کر خاموش کروانے لگا۔ کافی دیر بعد جا کر کمرے کا ماحول نارمل ہوا۔ عروسہ کیوں نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ ان کے سوال پر محب تیزی سے جواب دیتے ہوئے، انہوں نے استنبول میں ایک ڈاکٹر سے شادی کر لی ہے۔ نجمہ اس کا چہرہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ کتنی آرام سے اپنی ساس کی دوسری شادی کے متعلق بتا رہا تھا، کوئی شرم کوئی جھجک نہیں، جبکہ نجمہ ابھی بھی اس معاملے کو بیان کرنے میں کافی ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ کیا دوسری شادی؟ محترمہ رقیہ اور صوبیہ دونوں حیران ہو کر ہم آواز بولے تھے۔ جی، نجمہ نے نظریں جھکائے تصدیق کی۔ چلو اچھا ہے، بیچاری آنٹی کب تک اکیلی رہتی؟ صوبیہ نے محسوس کر لیا تھا نجمہ کی شرمساری کو، اس لیے تیزی سے دل جوئی کی نیت سے کہا، مگر اس سے کہنے کہ مجھ سے آ کر ملے۔ محترمہ رقیہ کے کہنے ہی نجمہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ کھانا لگ گیا ہے، آپ لوگ کو باہر بلا رہے ہیں۔ ملازمہ نے آ کر اطلاع دی تو محب فوراً کھڑا ہوا تھا۔ اچھا دادو چلتے ہیں، اس کے کہتے ہی نجمہ بھی کھڑی ہوئی تھی۔ کھانا تو کھا لیں، صوبیہ تیزی سے بولی، اس گھر کا پانی بھی حرام ہے مجھ پر۔ وہ صرف اپنی دادی کی خاطر اندر تک آیا تھا، ورنہ دروازے سے ہی لوٹ جاتا۔ ایسا نہیں کہتے بیٹا، اس کے سخت الفاظ پر محترمہ رقیہ فوراً ہی اسے ٹوکنے لگی۔ محب مزید کوئی جواب دیے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ نجمہ پھرتی سے شازن کو اپنی دادی سے لے کر اس کے پیچھے پیچھے ملک مشن سے نکلی۔ مانا صوبیہ کی بیٹی نازنین کو نہیں دیکھ سکی تھی وہ، مگر گمان یہی تھا کہ اپنی ماں کی طرح یقیناً خوبصورت ہی ہوگی۔ وہ کمرے میں سو رہی تھی، ورنہ صوبیہ ضرور اسے نجمہ سے ملانے لاتی۔ سوری، وہ اسٹڈی روم میں صوفے پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مگن تھا جب نجمہ پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکا کر اپنی باہیں اس کے گردن کے گرد حائل کرتے ہوئے بڑی نرمی و شرمندگی سے گویا ہوئی۔ اس کی گرم سانسیں محب کے کانوں کی لو کو جھلسا رہی تھی، کسی لیے بغیر نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین سے ہٹائے استفسار کیا، مجھے نہیں پتا تھا تمہاری آنے کے بارے میں وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس طرح معافی مانگے۔ آگے آؤ، اس کی روحان سی آواز سن اپنا ضروری کام چھوڑ اس کی نرم کلائی تھام کر آگے آنے کو کہا۔ میں واقف ہوں اس بات سے کہ تم کچھ نہیں جانتی تھی اس بارے میں، اور پھر میری بیوی عبدالرحمن کے کیے گناہ کی معافی کیوں مانگے؟ اس دشمن جاں کو اپنے قریب بٹھا کر اس کی گھنی زلفوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے ہوئے اسے اپنی نیلی سمندر جیسی حسین آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر بڑی محبت سے کہا، تو اسی لیے اتنی نفرت کرتے تھے مجھ سے اور موم سے؟ اس کی سیاہ نشیلی آنکھیں جواب کی متلاشی تھی، اور بھی وجوہات تھی، گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ پھر اچانک اتنے اچھے کیسے ہو گئے؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال بڑے تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ جانی دشمن بیوی جو بن گئی، نہایت سادگی سے جواب دیا، جو مقابل حسینہ کو ہضم بھی نہ ہوا۔ بس اگر میری جگہ کوئی اور تمہاری بیوی بن جاتی تو کیا اس سے بھی اتنی محبت کرتے، اس کے بھی ایسی ناز اٹھاتے، اس کا بھی ایسے ہی خیال رکھتے؟ بالکل، کیونکہ وعدہ کسی مخصوص شخصیت سے تعلق نہیں تھا میرا، وہ لاپرواہی سے۔ اس کا مطلب تمہارے نزدیک صرف تمہاری بیوی کی اہمیت ہے، پھر وہ میری جگہ چاہے کوئی بھی ہوتی۔ محب نے اس نازک صفت لڑکی کی آواز میں گھٹی گھٹی برہمی خفگی کو محسوس کر لیا تھا۔ کوئی اور کیسے ہوتی؟ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، ہمارا نکاح طے تھا
کیا پتہ وہ وعدہ لیا ہی اسی لیے گیا ہوں کیونکہ تمہیں میری زندگی میں آنا تھا، اس نے خاصا سمجھانے والے انداز میں نرمی سے جواب دیا، پھر اس کی ٹھوٹی کو نرمی سے چوم کر مسکرانے لگا۔ اب اجازت ہو تو کام کر لوں، اس نے نرمی سے استفسار کیا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر اس کے کندھے پر سر ٹکا کر بالکل لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ نج اچانک اس کے کانوں پر نظر پڑی، وہ بور ہو چکی تھی۔ بیٹھے بیٹھے محب کا کام ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا، شوقی سے مسکراتے ہوئے اس کے کان کے پاس منہ لے جا کر پھونک مارنے لگی، جس پر اس نے نظریں اٹھائے بغیر ذرا سختی سے نام لے کر اسے تنگ کرنے سے روکا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اس کے کان میں سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا، پھر شہادت کی انگلی سے اس کے دل کے مقام پر ہارٹ شیپ بنانے لگی۔ تم آرام سے کمرے میں جا کر سوچو، مجھے تھوڑا اور وقت لگے گا، اس نے مقابل حسینہ کی پیشانی کو چومتے ہوئے نرمی سے کہا۔ بس بہت ہو گیا، اور کل کر لینا، اب چلو میرے ساتھ۔ وہ کھڑی ہو کر اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا کر خاصا جھنجھلاتے ہوئے بولی، چلو نا، وہ ضدی مزاجی سے ایک ہاتھ خود ہی پکڑ کر کھینچتے ہوئے۔ نج پلیز، وہ لچکدار انداز میں ابھی چہرہ اٹھا کر اس لڑکی سے بول ہی رہا تھا، سوچ لو، کہیں بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ وہ اچانک ہی اس کے حسین چہرے پر بالکل جھک کر زبانی انداز میں مسکراتے ہوئے وارننگ دینے لگی۔ اس حسین دلربا کا اچانک یوں قریب آنا دل کے سارے تار چھیڑ گیا تھا۔ اس کی سانسوں کی مہک اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی، اب چاہے تو بھی کام پر فوکس کرنا ناممکن تھا اس خبرو نوجوان کے لیے، اسی لیے ہتھیار ڈالتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ چلو، اسے لیپ ٹاپ بند کرتا دیکھ کر وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی، فوراً ہی ہاتھ تھام کر کمرے کی جانب لے جانے لگی۔ آنکھ کھلتے ہی اس حسین دلربا کا چہرہ نظر آیا، جسے دیکھتے ہی وہ اپنا ہر غم و پریشانی بھول اس کے حسین و پر رونق چہرے کو محبت سے لبریز نگاہوں سے تکنے لگا۔ اپنی باہوں کے حصار میں اس چاند کو آرام سے سوتا دیکھ نہ جانے کیوں دل مسرت سے بھر آیا۔ اس سے زیادہ حسین صبح کی چاند نہیں اب۔ بال اس کے چاند سے چہرے کو چھپانے لگے تو ہلکا سا اٹھ کر بیٹھ اپنے ہاتھوں سے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا، پھر مسکراتے ہوئے پریشانی کا بوسہ لیا۔ گڈ مارننگ، اس کے شدت بھرے لمس سے نجمہ کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کی شدت بھرے لمس سے نجمہ کی آنکھ کھلی، اس نے پیاری سی مسکان چہرے پر سجائے کہا، گڈ مارننگ، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس گھبرو نوجوان کی محبت سے لبریز نگاہیں اس لڑکی کو نروس کر رہی تھی۔ بہت تھکن ہو رہی ہے، آنکھوں میں شوقی مچل رہی تھی۔ وہ اپنا چہرہ اس کے چاند سے چہرے کے بالکل قریب لا کر اشارتاً گویا ہوا۔ اس کا جملہ سنتے ہی مقابل حسینہ کے گال مارے شرم کے بالکل سرخ پڑ گئے تھے، یہاں تک کہ محب نے اس کانوں کو بھی شدید لال ہوتا پایا تھا۔ اس دن تو کوئی بڑا بولڈ بن رہا تھا، آج کیا ہو گیا؟ وہ خاصا محظوظ ہوا تھا اس حسینہ کے ریاکشن سے۔ چھیڑنے والے انداز میں ایک ایبرو جھکا کر استفسار کیا، اس دن تو سرپرائز گفٹ پلان کیا تھا، نظریں جھکائے بلش کرتے ہوئے دھیمے سے جواب دیا۔ وہ لڑکی نہیں جانتی اس کا بلش کرتا سفید و سرخ چہرہ محب اجلال ملک کو گھائل کر رہا تھا۔ تو وہ میرا گفٹ تھا؟ وہ نہایت تعجب سے چھیڑنے والے انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تمہارا ہی پیسوں سے خرید کر تمہیں گفٹ دیتی، اچھا تھوڑی لگتا، اسی لیے شرمساری کے سبب اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا، جس پر مقابل مسکرا کر مزید نزدیکی بڑھاتے ہوئے اسی لیے کیا جملہ مکمل کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے لگا۔ وہ اترائے یا شرمائے، محب کو اس کی دونوں ہی ادائیں اپنے دل پر وار کرتی معلوم ہوتی۔ وہ اسے تنگ کر کے خوب محفوظ ہو رہا تھا، جبکہ اس بیچاری کی جان نکلنی جا رہی تھی، اس لیے خود کو تحفے کے طور پر پیش کر دیا۔ تمہیں اچھا نہیں لگا کیا؟ وہ ہونٹوں کو چباتے ہوئے لچکدار انداز میں استفسار کرنے لگی۔ اچھا نہیں لگا، مجھے اس سے اچھا گفٹ آج تک کچھ نہیں لگا، وہ مسکراتے ہوئے صداقت سے گویا ہوا۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے، اسی لیے ایک بار دینے کے بعد ہاتھ نہیں روکنا چاہیے۔ اس وجہ یہ مرد کی نزدیکی کیا کم ظلم اٹھا رہی تھی، تو وہ شرارتی نگاہیں اس کے حسین سراپے پر ٹکا کے شوقے سے مفاہمانہ انداز میں تجویز دینے لگا۔ اس کا چاند سا چہرہ بالکل ٹماٹر کی طرح لال پڑ چکا تھا، مگر مجال ہے جو مقابل کو ذرا ترس آ جائے۔ تمہیں آفس نہیں جانا آج؟ اچانک ہی موضوع بدلنے کی کوشش کی۔
بتایا تو ہے تھکن بہت ہو رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے کان کے پاس منہ لا کر سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا۔ مجھے شازن کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اس نے کہتے ہی تیزی سے اٹھنا چاہا۔ وہ بھاگنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر مجھے تو نہیں آ رہی، وہ سو رہا ہے۔ اس گبرو نوجوان نے تیزی سے سامنے جھولے پر نظر ڈال، پھر اپنے پاس سے بجلی کی پھورتی سے اٹھتی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ لیٹی رہو میرے پاس، ابھی وہ بھاگ پاتی اس سے قبل ہی محب نے پیچھے سے اس کے بازو کو گرفت میں لے کر تیزی سے اس کی نازک وجود کو فورس کے ساتھ بیڈ پر گرایا۔ تم واقعی آج آفس نہیں جانے والی؟ وہ اپنی بھاگنے کی کوشش مکمل ناکام ہو جانے پر جھینپ کر مسکراتے ہوئے پھر ایک بار تصدیق کرنے کے لیے پوچھنے لگی۔ پاس لیٹا اچھا نہیں لگ رہا تو بتا دو، چلا جاتا ہوں۔ وہ اچانک ہی سنجیدگی سے منہ بسور کر استفسار کرنے لگا۔ میں ایسا نہیں بول رہی، میں تو صرف پوچھ رہی تھی۔ وہ فوراً ہی اپنی بات کی وضاحت دینے لگی۔ چھوڑو، وہ ناراض ہو کر اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دونوں کو سمجھ نہیں آیا اچانک اس کا اتنا اچھا موڈ کیوں آف ہو گیا تھا۔ محب ناشتہ تو کر لو۔ ابھی وہ لیٹتے ہوئے سوچ ہی رہی تھی کہ محب اس کے سامنے کار کی چابی اٹھا کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ نجمہ تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے آئی۔ اس کا ہاتھ پیچھے سے تیزی سے تھام کر روکتے ہوئے ناشتے کا کہا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، تم کر لو۔ اتنا کہتے ہی اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹا دیا۔ پورا دن اس کا کسی کام میں دل نہ لگا، وہ بہت گلٹی محسوس کر رہی تھی۔ ضرورت تھی کیا تھی مجھے دوبارہ پوچھنے کی؟ وہ خود ہی پر جیسے غصہ ہو رہی تھی۔ اس نے محب کو 2-3 بار کال بھی کی، مگر اس نے ریسپانس نہیں کی۔ دل پر شدید مایوسی کا راج تھا۔ اس کی ناراضگی ایسا لگ رہا تھا کانٹوں کی طرح چبھ رہی ہے۔ رات کے 11 بجنے کو آ رہے تھے، مگر محب گھر نہیں لوٹا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے ایک بار بھی کال نہ کی ہو پورے دن میں۔ شازن کو سلانے کے بعد وہ گھڑی دیکھنے لگی، 11 بج چکے تھے، مگر اس سے تمگر کی کوئی خبر نہ تھی۔ سوری، پلیز کال تو ریسیو کرو۔ اس نے میسج کیا مگر اس کا بھی کوئی رپلائی نہیں آیا۔ اب اسے ٹینشن ہونے لگی تھی۔ شازن اچانک دوبارہ اٹھ کر رونے لگا تو نجمہ اسے اپنے ساتھ بیڈ پر لے کر لیٹ گئی تھی۔ رو مت، مجھے پتا ہے آپ کو بابا کی یاد آ رہی ہے میری طرح۔ بابا بہت برے ہیں، اب جب وہ آئیں گے نا تو ہم دونوں ناراض ہو جائیں گے۔ ان سے ایسا کوئی کرتا ہے بھلا؟ پورا دن ہو گیا، نہ میسج نہ کال۔ وہ اپنے بیٹے سے باتیں کرتے کرتے کب سو گئی اسے خبر نہیں۔ اچانک خاموش کمرے میں سیل کی آواز رنگ ہوئی تھی۔ شازن نہ اٹھ جائے اس ڈر سے تیزی سے اٹھ کر سیل ڈھونڈنے لگی۔ سیل کے رنگ ہونے کی آواز تکیے کے نیچے سے آ رہی تھی۔ جلدی سے تکیے کے نیچے سے سیل نکال کر اسکرین دیکھی۔ اسکرین پر جلاد نام چمک رہا تھا۔ ایک لمحے ضائع کے بغیر کال ریسیو کی۔ چھت پر آؤ، اتنا کہہ کر اس نے کال منقطع کر دی تھی۔ چھت پر؟ وہ الجھی۔ مزید سوچنے میں وقت ضائع کیے بغیر تیزی سے اٹھی ملازمہ کو شازین کے پاس خیال کرنے کے لیے چھوڑ کر تیزی سے چھت کی جانب بڑھ گئی۔ چھت پر مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ روز معمول میں جو لائٹ سے چلا کرتی تھی، آج نہ جانے کیوں وہ بھی بند تھی۔ محب وہ اندھیرے کو دیکھ خوفزدہ ہو کر اس کا نام پکارنے لگی۔ بس نام کا پکارنا تھا کہ ساری لائٹس اچانک آن ہوئی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی یہ دیکھ کہ پوری چھت لائٹس اور گلاب کے پھولوں سے نہایت خوبصورت سجی ہوئی ہے۔ بالکل سامنے ایک ٹیبل نظر آ رہی تھی جس پر ایک بڑا سا کیک رکھا تھا، ساتھ ہی اپنے سامنے 2 چیئرز لگی ہوئی تھی۔ وہ چلتی ہوئی کیک کے پاس آئی۔ کیک پر ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی ڈیئر وائف لکھا دیکھا اسے یاد آیا کہ آج 23 اگست ہے، اس کی اور محب کی سالگرہ کا دن۔ اتنے برے حالات میں زندگی گزاری تھی کہ اب یاد ہی نہیں رہا تھا کہ 23 اگست ایک خاص دن ہے۔ محب کہاں ہو تم؟ پلیز اب تو سامنے آؤ۔ اس نے سامنے کی جانب نظر دوڑاتے ہوئے التجائیہ انداز میں کہا۔ میں نے کہاں جانا ہے تمہیں چھوڑ کر؟ یہی ہوں تمہارے پاس۔ وہ تم ہو ظالمہ جو مجھے چھوڑ کر بھاگنے میں لگی رہتی ہو۔ اچانک ہی پیچھے سے اس خوبرو نوجوان نے اسے اپنے حصار میں مضبوطی سے باندھ کر کانوں میں محبت سے چور لہجے میں سرگوشی کی، پھر اس کے نازک کندھے پر ٹھوڑی جما کر اس کے گال کو چوما۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان، نہایت محبت سے کہا۔ نجمہ کو وہ بچپن میں محب کی ہونے والی سالگرہ کے بڑے بڑے فنکشن یاد آنے لگے، جن میں وہ اکثر کیک اور فنکشن کی سجاوٹ کو بڑی حسرت سے دیکھا کرتی تھی۔ اس وقت محب اسے کوئی شہزادہ معلوم ہوتا تھا، اسی خاندان میں اسی دن پیدا ہونے کے باوجود اسے یہ سب کہاں نصیب ہوتا تھا؟ کب سوچا تھا وہی شہزادہ ایک دن اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے سجاوٹ کرے گا؟
ہیپی برتھ ڈے یو ٹو۔ اس وجیہہ مرد کا ہزار اپنے ہاتھ سے کھول کر اس کی جانب مڑ اس کی نیلی سمندر جیسی حسین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اتنی ہی محبت سے جواب دیا، میں پورے دن بہت پریشان رہی، مجھے لگا تم واقعی ناراض ہو کر گئے ہو۔ وہ تیزی سے روتو سا منہ بنا کر شکواتن بولی تھی، میں تو بس سرپرائز دینے کی کوشش کر رہا تھا، جب میں نے دیکھا تمہیں آج کا دن بالکل یاد نہیں تو سوچا تھوڑا تنگ ہی کر لوں۔ ویسے اچھا ہی ہے پریشان رہے، اب کم از کم مجھ سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ آخری جملہ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا، زیادہ اتراؤ مت تم۔ وہ ہلکی سی خفگی کے ساتھ ہاتھ سے مکہ بنا کر مقابل کے سینے پر مارتے ہوئے، چلو کیک کاٹتے ہیں، 12 بجنے والے ہیں۔ اس نے ہاتھ تھام کر کیک کی جانب لے جاتے ہوئے کہا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو میری جان۔ نجمہ اور اس کے ایک ساتھ ہاتھ پکڑ کر کیک کٹ کیا تھا۔ اس لمحے محب کو اپنی 16 سالگرہ سیلیبریٹ کرنے والا دن یاد آیا، جب وہ اپنا کیک دیکھنے کی نیت سے کچن میں داخل ہوا تھا اور عروسہ بیگم کو بالکل اس کے کیک جیسا ایک چھوٹا کیک بناتا دیکھ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ لڑکی جائیداد میں شریک بنی تھی، کیا کم تھا جو سالگرہ اور کیک میں بھی بن گئی تھی۔ محب غصے سے پاگل ہو گیا تھا کہ بالکل اس کے کیک جیسا چھوٹا کیک اسی کے سامان سے کیوں تیار کیا عروسہ بیگم نے نجمہ کے لیے۔ یہی وجہ تھی کہ باہر جا کر اس نے خوب عروسہ بیگم کو برا بھلا کہا۔ اس وقت ہنگامہ کرتے ہوئے کیا سوچا تھا اس نے کہ ایک دن خود اس پیدائشی دشمن کے لیے کیک تیار کرے گا، اور وہ بھی نہایت خوشی سے۔ کیوٹ۔ پہلے محب نے اسے اپنے ہاتھ سے کیک کھلایا، پھر نجمہ نے اسے۔ پھر وہ لڑکی تیزی سے انگلی پر کیک سے کریم لے کر محب کی ناک پر لگا کر مسکراتے ہوئے بولی، میرا گفٹ۔ محب مسکرا کر ابھی جیب سے رومال نکالتے ہوئے ناک پر لگی کریم صاف کر رہا تھا کہ نجمہ اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا کر تحفے کی ڈیمانڈ کرنے لگی۔ یہ لو۔ اس نے کوٹ کی جیب سے لفافہ نکال کر اس کی جانب بڑھایا، پراپرٹی ٹرانسفر کے پیپرز۔ نجمہ کو پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ لفافے میں کیا ہے۔ اس نے لفافہ کھولا تو اس میں پراپرٹی کے پیپرز نکلے تھے جن میں محب کے سائن تھے۔ تمہاری امانت، اس نے کہہ کر مقابل حسینہ کی نرمی سے پیشانی چومی تھی۔ شکریہ۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی امانت قبول کر لی۔ وہ لفافہ ٹیبل پر رکھ کر پلٹی ہی تھی کہ محب نے تیزی سے اس کی نازک ہاتھ پکڑ کر اس میں کپل رنگ پہنائی تھی، جسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ رقصاں ہوئی۔ یہ وہی کپل رنگ تھی جو نجمہ نے استنبول میں جویلری شاپ پر دیکھی تھی۔ اسے یہ بہت پسند آئی تھی۔ پوری شاپ کی سب سے مہنگی کپل رنگ تھی یہ۔ وہ اس کے 2 پیئرز خریدنا چاہتی تھی، ایک اپنے اور محب کے لیے اور دوسرا جواد اور اس کی فیوچر گرل فرینڈ کے لیے، مگر دکاندار نے بتایا کہ اس کپل رنگ کے صرف 2 پیئرز ہیں، جن میں سے ایک کافی عرصے پہلے ایک لڑکا خرید کر لے جا چکا ہے۔ یہ بات سنتے ہی وہ دکھی ہوئی تھی، کیونکہ اسے یہ کپل رنگ پہلے ہی نگاہ میں بہت پسند آئی تھی، مانو دل اٹک گیا ہو، مگر کیونکہ صرف ایک ہی پیر میسر تھا، اسی لیے فیصلہ کیا کہ وہ جواد کو تحفے میں دے گی۔ محب نے وہ کپل رنگ پہلے سے اپنی بائیں ہاتھ میں پہنی ہوئی تھی۔ اپنی رنگ والے ہاتھ کی انگلیاں اس کی نازک و لمبی انگلیوں میں الجھا کر مسکرا کر اس دلربا کا حسین چہرہ دیکھنے لگا، جس سے خوشی کے جام بٹ رہے تھے۔ اور میرا گفٹ؟ محب نے ایک آبرو اچکا کر وہ سوچتے ہوئے، اسے تو یاد ہی نہیں تھا، تحفہ کہاں سے لاتی؟ اگلے ہی لمحے محب نے اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں شرارت ابھرتی دیکھی۔ وہ دونوں باہیں اس کے گردن کے گرد حائل کر کے اس خوبرو نوجوان کے وجود پر اس یقین کے ساتھ گری کہ وہ تھام لے گا، پھر پیاری وہ معصوم سی مسکان چہرے پر سجائے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہا، میں محب اجلال ملک، یہ پوری کی پوری نجمہ تمہاری۔ اس کی بات سنتے ہی مقابل کے روبدار چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس نے اپنی دونوں باہیں اس کے نازک سراپے کے گرد حائل کر کے اسے خود میں مضبوطی سے بھیجا، اتنا مضبوطی سے کہ اس نازک صفت کو محسوس ہوا کہ اس کی ہڈیاں آپس میں مل جائیں گی۔ لگ رہا تھا جیسے سمو لینا چاہتا ہوں خود میں۔ محب وہ فوراً ہی آہستہ سے احتجاج بلند کرنے لگی،
جس پر اس نے ہلکا سا اپنا حصار اس کے گرد ڈھیلا کیا۔ اور اگر میں کہوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں اس تحفے میں، تو وہ اپنے انابی ہونٹوں کو گول کر کے اسے تنگ کرنے کی نیت سے چھوٹی آنکھیں کر کے مقابل کے حسین سراپے کو تکتے ہوئے گویا ہوا، تو اپنا انٹرسٹ بڑھانے کی کوشش کرو۔ پھر محب اجلال ملک، کان کھول کر سن لو، میں جان لے لوں گی تمہاری، اگر یہ انٹرسٹ کہیں اور شو ہوا، تم صرف اب میرے ہو اور میرے ہی رہو گے۔ اتنی جلدی تو گرگٹ بھی رنگ نہیں بدلتا جتنی جلدی اس جنگلی شیرنی نے آنکھیں بدلی تھی۔ اس کے چہرے پر بکھری کچھ لمحے پہلی والی معصوم مسکراہٹ مکمل غائب ہو چکی تھی۔ وہ نہایت سنجیدگی سے مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال نڈر لہجے میں وارن کرتے ہوئے بولی، چلو محب اجلال ملک، تمہارا ہوا، مگر میرا بھی بدل بنتا ہے پھر۔ وہ مسکرا کر اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، بدل؟ وہ سوچتے ہوئے بدل میں پیا میں تیری، وہ یہ کہتے ہوئے اس کے کشادہ سینے سے لگی۔ اس کا چہرہ بلش کر رہا تھا۔ جواب وہی ملا تھا جو سننے کی آرزو وہ تمنا تھی دل کو۔ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر ہلکا سا چہرہ اونچا کر نہایت شدت محبت سے اس کی پیشانی چومی، لو یو، لو یو ٹو۔ اس کے گال مکمل گلابی پڑ چکے تھے۔ وہ نظریں جھکائے جواب محبت دینے لگی۔ پہلی بار شکریہ کی جگہ جواب محبت ملا تھا، پھر تو مقابل خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ فوراً ہی اس کے لبوں کو نرمی سے چوما۔ سیل کب سے رنگ ہو رہا تھا۔ وہ شازین کو جھولے میں لٹا کر شوکیس کی جانب آئی۔ سیل کی اسکرین پر ڈیٹ چمک رہا تھا۔ نجمہ نے بغیر کچھ سوچے کال ریسیو کر لی۔ محب، کیا خود کو اور ہمیں اس وحشیہ کی بیٹی کی خاطر مکمل تباہ کرنے کی قسم کھا لی ہے تم نے؟ ایسی بھی کیا دیوانگی، حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ کیا ہو جاتا اگر تم نجمہ کے حصے کی جائیداد اپنے نام رکھ لیتے؟ ویسے بھی بیوی ہونے کا حق تو دے ہی چکے ہو پوری دنیا کے سامنے تم اسے۔ جب سے جازی کو پتہ چلا ہے کہ تم نے نجمہ کے حصے کی جائیداد اسے واپس دے دی ہے، وہ تب سے اپنا حصہ الگ کرنے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ یہ جائیداد تمہارے اکیلے کی نہیں تھی محب، یہ میرے باپ دادا کے خون پسینے کی کمائی سے بنی تھی۔ تم اسے کیسے لاوارث چھوڑ سکتے ہو؟ جازی یا نجمہ دونوں میں سے کوئی بھی قابل نہیں اتنی بڑی جائیداد کو سنبھالنے کے۔ یہ اچھی طرح جانتے ہو تم۔ اگر جازی نے اپنا حصہ الگ کیا تو تم بھی جانتے ہو ہماری کمپنی والے کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ نہ صرف کمپنی کو بلکہ ہمارے آنے سارے نئے پروجیکٹس کو بھی۔ کیوں سب تباہ کرنے پر تلے ہو تم؟ سیل کان سے لگاتے ہی دوسری جانب سے اجلال ملک کی غصیلی و برہم آواز اس کی کانوں کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ مسلسل اسے سنائے چلے جا رہے تھے، صرف تمہاری وجہ سے آج پہلی بار جازی میرے منہ کو آیا ہے، مجھے دھمکی دے گیا ہے کہ اگر میں اس کے راستے میں آیا تو عبدالرحمن کے قتل کیس میں مجھے جیل میں ڈال دے گا۔ بس اتنا سننا تھا کہ نجمہ کو اپنے پاؤں سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ کیا اس کا باپ اپنی موت نہیں مرا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے بے ساختہ ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ بس یہی دن دیکھنا رہ گیا تھا زندگی میں کہ جوان بیٹے میرے منہ کو آئے ہیں۔ یہ سب اس حرام زادی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے میری دونوں بیٹے باغی ہو گئے ہیں۔ غلطی کی ان ماں بیٹی کو زندہ چھوڑ کر نہ چھوڑتا، نہ آج یہ دن دیکھتا، مگر اب میں اسے چھوڑنے والا نہیں۔ جانور سے بدتر موت نہ دی میں نے اس حرام زادی کو، تو میرا نام بھی جلال ملک نہیں۔ ان کی دھمکی سنتے ہی مارے خوف و وحشت کے نجمہ کے ہاتھ سے سیل چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ اس کا دماغ مکمل مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے سانس لینے میں پرابلم ہونے لگی۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ زمین پر گر گئی تھی۔ اس کا باپ قدرتی موت نہیں مرا تھا، انہیں قتل کیا گیا تھا، اور یہ بات محب جانتا ہے۔ یہ تلخ حقیقت اسے شدید رنجیدہ کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتی بن بن کر زمین پر گر رہے تھے۔ وہ اسٹڈی روم سے واپس لوٹا تو نجمہ کو شوکیس کے پاس فرش پر بیٹھ کر روتا ہوا پایا۔ پاس ہی اس کا سیل گرا ہوا تھا۔ یقیناً اس نے کچھ ایسا سن لیا تھا جو اسے نہیں سننا چاہیے تھا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے۔ محب نے فوراً ہی بیٹھ کر اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کرنا چاہے۔ جیسے ہی صاف کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، وہ ببھر کر ہاتھ جھٹکتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، کیا ہوا ہے؟ نجمہ کا جملہ سنتے ہی وہ نرمی سے استفسار کرنے لگا،
کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا یہ پوچھو۔ تمہارے باپ کا فون آیا تھا، میں نے کال ریسیو کر لی یہ بتانے کے لیے کہ تم اسٹڈی میں ہو، مگر مجھے بتانے کا موقع دیے بغیر انہوں نے جو سچ مجھ پر آشکار کیا وہ میری روح تک کو زخمی کر گئے ہیں۔ اس نے پہلی بار اجلال ملک کے لیے بڑے ابو کی جگہ تمہارا باپ کا لفظ استعمال کیا تھا، جو مقابل کو حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ بغیر چہرے پر کوئی تاثر لائے وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ یہی کہ جازب بھائی اپنے حصے کی جائیداد الگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے روکنا چاہا تو جازب بھائی نے انہیں دھمکی دی کہ میرے ڈیڈ کے قتل کیس میں انہیں جیل میں ڈال دیں گے۔ تمہارے باپ کو لگتا ہے یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، اسی لیے اب وہ مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ آخری جملہ سنتے ہی محب کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ کیا تم جانتے تھے کہ میرے ڈیڈ کا قتل ہوا ہے اور قاتل تمہارا باپ ہے؟ محب کو لگا اسے نجمہ کو تھوڑا وقت دینا چاہیے، کیونکہ جو حقیقت اس پر آشکار ہوئی تھی یقیناً اسے قبول کر پانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر جانے لگا تھا کہ پیچھے سے نجمہ کھڑے ہوتے ہوئے گھمبیر لہجے میں پوچھنے لگی، نج ابھی بات کرنا ٹھیک نہیں، ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ وہ اس کی جانب مڑ کر نہایت نرمی سے جواب دینے لگا، محب تم جانتے تھے یا نہیں؟ اس بار نجمہ کی آنکھیں اسے انگاروں برساتی معلوم ہوئی۔ بعد میں بات کریں گے، وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ یعنی تم جانتے تھے؟ محب ابھی مڑ کر 2 قدم بھی نہ چلا تھا کہ وہ پراعتماد انداز میں دانت پیستے ہوئے بولی۔ اس کا چہرہ غم و غصے سے بالکل سرخ پڑ رہا تھا۔ محب اس کی بات سنتے ہی مجبور ہوا تھا مڑ کر اسے دیکھنے پر۔ تو دیکھا جائے، میرا نکاح میرے باپ کے قاتل کے بیٹے سے ہوا ہے اور میں اپنے ہی باپ کے قاتل کے بیٹے کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنے کا خواب دیکھ رہی ہوں۔ اس کے جملے سنتے ہی محب سر سے پاؤں تک تلملا اٹھا تھا۔ ناج بکواس بند کرو، وہ فوراً ہی دھاڑتے ہوئے۔ بکواس نہیں ہے، یہ سچائی ہے، میری زندگی سچائی، ایسی سچائی جس نے مجھے مکمل توڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ فوراً ہی بلند آواز سے اعتراضاً گویا ہوئی۔ محب کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن نجمہ کو اپنے باپ کی موت کی سچائی اس طرح پتہ چلے گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ایسا کیا بولے یا کرے جو مقابل کا غصہ کم ہو۔ یقیناً اسے بہت بڑا دھچکا لگا تھا جسے قبول کرنے میں وقت تو لگنا ہی تھا۔ دیکھو نج، میں نے تمہیں کبھی بھی شادی کے بعد عبدالرحمن کی بیٹی کی نگاہ سے نہیں دیکھا، صرف اپنی شریک حیات مانا۔ اسی لیے میں تم سے بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے شوہر کے روپ میں دیکھو، بجائے اجلال ملک کے بیٹے کے۔ اجلال ملک اور عبدالرحمن کی ذمہ دار نہیں شاہ زین کو ایک اچھی زندگی دینا، وہ تمہاری اور میری ہے۔ اسی لیے پلیز ہماری اولاد کے لیے اس طرح مت سوچو۔ بھول جاؤ جو سنا۔ اس نازک صفت لڑکی کے قریب آ کر اس کے رخسار پر اپنا ہاتھ رکھ کر نہایت محبت و تحمل سے سمجھانے لگا، تو اس کا مطلب تم چاہتے ہو تمہارے باپ کا کیا گناہ ہمیشہ چھپا رہے اور اسے کبھی سزا نہ ملے؟ وہ فوراً ہی احتجاجاً گویا ہوئی۔ سزا؟ کوئی دودھ کا دھلا نہیں تھا تمہارا باپ، اس نے ریپ کیا تھا میری آنی کا، اس کی وجہ سے میری آنی نے میری آنکھوں کے سامنے خودکشی کی۔ میں اپنے ڈیڈ کو اس عبدالرحمن کی خاطر کیوں سزا دلوانے لگا؟ جو اسے ملا میرے نزدیک وہ بہت کم ہے۔ وہ کمینہ، وہ خبیث شخص اس سے بھی بدتر موت کا حقدار تھا۔ وہ تیزی سے بھڑک کر بولا تھا۔ نجمہ نے اس کی آنکھوں میں خون اترتا دیکھا۔ اس کے آخری جملے عبدالرحمن کی بیٹی ہونے کے ناطے وہ سن نہ سکی۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ مقابل اپنے باپ کے گناہ کو کیسے نظر انداز کر رہا تھا۔ میں تمہارے باپ کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، انہوں نے تمہاری خالہ کی عزت کا بدلہ لینے کے لیے تو نہیں مارا ہوگا۔ میرے باپ کو یقیناً وجہ جائیداد کی ہوس و لالچ رہا ہوگا، پھر تم کیسے اپنے باپ کا ساتھ دے سکتے ہو؟ وجہ جو بھی تھی، عبدالرحمن کو وہی ملا جس کے وہ قابل تھا۔ جیسے تمہاری آنی کے ساتھ جو ہوا وہ گناہ تھا جس کی تمہاری نزدیک میرے باپ کی سزا بنتی تھی، ویسے ہی تمہارے باپ نے جو کیا وہ گناہ ہے میرے نزدیک، اور تمہارے باپ کی بھی سزا بنتی ہے۔ انہوں نے جائیداد کی ہوس میں اپنے سگے بھائی کو مار دیا۔ شرم آنی چاہیے انہیں، اور ان سے زیادہ تمہیں، جو ان کے گناہ کو چھپا کر رکھنے میں ان کا ساتھ دے رہا ہو۔ اپنی جگہ وہ لڑکی بالکل درست تھی۔ اجلال ملک کی اپنی بھائی کے ناحق قتل پر سزا بنتی تھی، جسے محب کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اچانک ہی بپھر کر بیڈ کے نیچے
کی دراز سے سوٹ کیس نکالنے لگی، جسے دیکھتے ہی محب کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ نج کہاں جا رہی ہو؟ وہ لڑکی تیزی سے الماری سے اپنے کپڑے نکال کر سوٹ کیس میں ڈالنے لگی۔ مقابل تیزی سے اس کا ہاتھ روکتے ہوئے غصے سے دھاڑا تھا۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ مقابل کا ہاتھ جھٹک کر اس کے سوال کو مکمل اگنور کر وہ اپنے کپڑے سوٹ کیس میں کپڑے ڈال کر سوٹ کیس بند کرنے لگی، جس پر محب اس کا بازو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے کر اصیلی آواز میں اپنا سوال دہرانے لگا۔ کہیں بھی جاؤں تم سے مطلب؟ وہ خاصا برہمی سے دو ٹوک انداز میں بولی۔ نج، بچوں والی حرکتیں بند کرو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا گھر چھوڑ کر جانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر ہم بات کریں گے بیٹھ کر۔ وہ اسے ابھی بھی سمجھانے کی سعی میں لگا ہوا تھا۔ آواز میں دبا دبا غصہ جھلک رہا تھا، جیسے بہت مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کر رہا ہو۔ چھوٹی بات؟ میرے باپ کا قتل تمہیں ایک چھوٹی بات لگتا ہے؟ مقابل اس کی بات پر مزید بھڑک اٹھے گی یہ کہاں جانتا تھا وہ؟ مزید آگ ببولا ہو کر اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکا۔ اتنی رات کو کہاں جاؤ گی؟ وہ سوٹ کیس لے کر جانے لگی تو محب تیزی سے سوٹ کیس اس کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے، کہیں بھی جاؤں مگر اپنے باپ کے قاتل کے بیٹے کے ساتھ نہیں رہوں گی، وہ تڑاک سا جواب دیتے ہوئے۔ وہ اس قدر غم و غصے سے پاگل ہو رہی تھی کہ اسے شاید خود بھی خبر نہیں تھی کہ وہ جذبات میں کیا بول رہی ہے۔ تو اب میں محب سے قاتل کا بیٹا ہوں کیا؟ شدید رنج پہنچایا تھا مقابل کھڑی اس لڑکی کے جملے نے، جیسے زوردار تماچا رسید کر دیا ہو چہرے پر، جس کی گونج وہ اپنے کانوں میں سن رہا تھا۔ جب اس نے کبھی شادی کے بعد اسے عبدالرحمن کی بیٹی کے روپ میں نہیں دیکھا تو پھر وہ اسے اجلال ملک کے بیٹے کے روپ میں کیوں دیکھ رہی تھی؟ کیوں اتنی سی بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ماضی کو بدل نہیں سکتا اور نہ ہی اپنے باپ کو سزا دلوا کر پوری دنیا کے سامنے اپنے خاندان کا نام و عزت خراب کر سکتا ہے؟ اور پھر کیوں دلوائے وہ سزا؟ اگر اس کا باپ نہ مرتا تو یقیناً ایک دن وہ خود اسے اپنے ہاتھ سے مار دیتا۔ اس کی خالہ کی عزت کو لوٹی تھی آخر اس کمینے نے۔ محب کے نزدیک اس جیسے جانور کو جینے کا کوئی حق تھا ہی نہیں۔ وہ اس کے سامنے شاہزین کو جھولے سے اٹھا کر ایک ہاتھ سے سوٹ کیس کا ہینڈل کھینچتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ نجمہ کے نزدیک محب اپنے باپ کو بچا رہا تھا، جو قطعی طور پر غلط تھا۔ جائیداد کے لیے بھائی کے قتل کو کیسے جائز مان کر بیٹھ گیا تھا وہ؟ نج، رات ہو گئی ہے، کہاں جاؤ گی اس وقت؟ اس لڑکی پر اتنا شدید غصہ تھا کہ پہلے تو خیال آیا کہ بھاڑ میں جائے، مگر 2-3 ثانیوں بعد دل پلٹی کھا گیا کہ نہیں، وہ اتنی رات میں چھوٹے بچے کے ساتھ کہاں جائے گی؟ یہ خیال آتے ہی وہ فکر مند ہو کر تیزی سے سیڑھیاں اترا، اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر پھر ایک بار روکا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، وہ اعلانیہ سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ یہاں سے ڈائریکٹ ایئرپورٹ جانے کا ارادہ رکھتی تھی، جلد سے جلد بس اپنی ماں کے پاس پہنچ کر ان کے سینے سے لگ کر رونا چاہتی تھی۔ فوراً کمرے میں لے کر جاؤ شاہزین کو۔ وہ بھول گئی تھی شاید مقابل محب اجلال ملک ہے، اس کے وہ کیسے اسے اتنی رات میں شاہزین کے ساتھ باہر جانے دے سکتا تھا؟ اس خبرو نوجوان نے تیزی سے شاہزین کو اس کی گود سے چھینتے والے انداز میں لے کر پاس کھڑی ملازمہ کو دیکھ کر رعبدار انداز میں حکم صادر کیا تھا، میرا بچہ، تم مجھ سے شاہزین کو چھین رہے ہو؟ وہ فوراً ہی ملازمہ سے شاہزین کو چھین لینا چاہتی تھی، مگر محب نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیے تھے، جس پر وہ بے یقینی سے قصیلی و بپھری آواز میں استفسار کرنے لگی۔ بالکل نہیں، چھین کون رہا ہے؟ میں نے تو صرف اسے دوسرے کمرے میں آرام کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم بات کر سکیں، وہ خاصا نرمی سے جواب دے ہوا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے، مجھے میرا بیٹا تو مجھے جانا ہے، وہ دانت پیستے ہوئے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ تمہارا بیٹا آسمان سے ڈاؤن لوڈ کیا تھا کیا؟ وہ اپنی شارپ نگاہیں اس کے وجود پر گاڑے، طنزیہ گویا ہوا۔ میری بھی اولاد ہے وہ، پھر خاصا جتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، رکھو اپنے بیٹے کو اپنے پاس، میں کورٹ سے لے لوں گی۔ وہ اتنا سخت جواب دے گی اس کی توقع نہیں تھی مقابل کو۔ کورٹ کا نام سنتے ہی بہت ساری پرانی تلخ یادوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ اجلال ملک شروع سے ہی مبشرہ بیگم سے جائیداد کی قاتل لڑا کرتے۔ مبشرہ بیگم بتا بتا کر بھی تھک گئی تھی کہ ان کے بھائی نے ان کے حصے کی جائیداد دھوکے سے لی ہے، مگر پھر بھی وہ یقین نہ کرتی۔ وہ سمجھدار ہو گیا تھا، اپنے والدین کو ہر وقت لڑتا دیکھ کر وہ کافی اداس ہو خاموش رہتا تھا۔
बहुत बुरा असर कबूल कर रही थी तबीयत वालिदैन की लड़ाई का। आज घर में दावत थी मगर कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि अजलाल मलिक और मुबशरा बेगम कुत्ते बिल्ली की तरह सुबह से लड़ रहे थे। सारे मुलाजमीन इनका तमाशा देखने में मशगूल नजर आ रहे थे जबकि वो अपने छोटे भाई को, जो चीखने की आवाज़ों से सबब रो रहा था, उठाकर अपने कमरे में ले आया था। वही जानता है उसके नन्हे दिल ने वो 3 घंटे बंद कमरे में कैसे गुजारे, कैसे अपने छोटे भाई को संभाला। वो रोता, कभी चीखता, कभी अपने कानों पर हाथ रखकर कमरे के एक कोने में बैठ जाता और तब तक बैठता रहता जब तक इसके वालिदैन की लड़ाई की आवाज़ आना बंद ना हो जाए। ये दर्द, वो कर भरे लम्हात ऐसा लगता था कभी गुजरेंगे ही नहीं। अम्मी हुजूर, आज फाइनल मैच है मेरा, स्कूल में आप दोनों आएंगे ना? वो भी दूसरे बच्चों को देखकर चाहत रखता था कि इसके वालिदैन भी इसे सपोर्ट करने, इसका हौसला बढ़ाने आए, मगर ये चाहत चाहत ही रह गई। वो दोनों कभी साथ आए ही नहीं। इतवार का दिन था। वो दोनों भाई वीडियो गेम खेल रहे थे कि अचानक लड़ाई की आवाज़ आना शुरू हो गई। जाजी छोटा होने के सबब फौरन सहम गया। वो गेम को छोड़ इसके कानों पर हाथ रख कर बैठ गया था। वो पतझड़ का मौसम था। सामने खिड़की से दरख्त से पत्ते झड़ते हुए नजर आ रहे थे। तब नजमा अचानक ही वहाँ लॉन्ज में आई थी। जब इसकी नज़र इन गिरते पत्तों पर गई तो वो तेज़ी से बोली, देखो जाजी भाई, पत्ते मुरझा कर गिर रहे हैं। तब वो खासा रंजीदा होकर बोला था, तुम्हें छोटी बच्ची होने के बावजूद बाहर पत्ते मुरझाते नज़र आ रहे हैं, मगर हमारे वालिदैन को बड़े होने के बावजूद भी अपने बच्चे मुरझाते नज़र नहीं आ रहे। वो गिरते पत्ते, वो चीखें, वो अपने भाई का सहमा सहमा वजूद ज़िंदगी भर के लिए इसकी आंखों में बस गया। वो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था मगर वो अपने साथ बड़े हुए दीगर लड़कों से कदरे मुख्तलिफ था। वो बिल्कुल भी शौक़ व चंचल व शरारती नहीं था, ना ही इसने कोई बुरा शौक़ पाला था। लड़कियों से भी जितना मुमकिन होता दूर रहता। इसकी सिर्फ एक ही फीमेल फ्रेंड थी, वो थी पलवशा। वो कॉलेज से घर लौटा तो अपने वालिदैन को बुरी तरह एक दूसरे पर चीखते हुए पाया। इसने मामूल की लड़ाई गुमान करके ज़्यादा तवज्जो ना दी और अपने कमरे की जानिब जाने लगा। झटका तो तब लगा जब अजलाल मलिक के मुंह से तलाक का लफ्ज़ सुना था। मैं अजलाल मलिक अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। ये तो अच्छा है कि तलाक सिर्फ एक ही बार दी थी। जब दूसरी बार देने के लिए मुंह खोला तो मोहतरमा रुक़या जो पास ही खड़ी थी, इन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ अजलाल मलिक के मुंह पर रसीद कर दिया था। लेकिन तीर तो कमान से अब निकल चुका था। एक तलाक वाक़ई हो गई थी। मुबशरा बेगम रोती हुई अपना सूटकेस लेकर मुहिब और जाजी को अपने साथ ले जाने लगी। अजलाल मलिक ने मुहिब को रोक लिया था और जाजी को छोटा होने के सबब माँ के साथ जाने दिया। अपनी माँ और छोटे भाई के जाने के बाद इसे मलिक मेंशन काटने को दौड़ता था। रहा सहा अपने बाप को हर वक्त नशे में धुत देखता। ना ऑफिस की परवाह, ना बेटे और माँ की। कॉलेज से वापसी पर इसने अपने बाप को एक होटल से एक खूबसूरत लड़की के साथ निकलते देखा। इसका बाप तो शराब व शबाब में मगन हो गया था। कारोबारी मामलात बिल्कुल ख़राब हो रहे थे। एक दिन जब वो घर में दाखिल हुआ तो अजलाल मलिक के सेक्रेटरी को मोहतरमा रुक़या को ऑफिस की ख़राब सूरत हाल बताता हुआ पाया, जिसे सुन वो काफ़ी परेशान हुआ। इसने फैसला किया कि कल से कॉलेज के बाद सीधा ऑफिस जाएगा। इस तरह बहुत छोटी उम्र में इसने अपने नाजुक कंधों पर पूरे मलिक ख़ानदान का वो कारोबार की जिम्मेदारी ली थी। कुछ माह गुजरते ही इसे मुबशरा बेगम की कॉल आने लगी। वो बहुत रोती। इनकी भाभी वो भाई इनके और जाजी के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे थे। वो वापसी की राह तलाश कर रही थी। मुहिब इनकी बातों से अंदाज़ा लगा चुका था कि वो अजलाल मलिक के पास दोबारा आने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो दूसरे दिन कॉलेज जाने के बजाय पास वाली मस्जिद में गया। वहाँ इसने अपना मसला मस्जिद के इमाम से दरियाफ्त किया। बेटा, मैं मस्जिद का इमाम हूँ, आलिम मुफ्ती नहीं। बेहतर है आप इस सिलसिले में किसी आलिम या मुफ्ती साहब से राबता करें। इनके जवाब पर मुहिब तेज़ी से इस्तफसार करने लगा, क्या आप किसी आलिम को जानते हैं जो मेरी इस मामले में मदद कर सके? जी, ये मुफ्ती अवैस साहब का फ़ोन नंबर है। आप चाहें तो इनसे अपने मसाइल का हल घर बैठे मालूम कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप और मैसेंजर पर भी रिप्लाई दे देते हैं, इसीलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मोहिब इनका शुक्रिया अदा करके मुफ्ती अवैस साहब का नंबर अपने सेल में महफूज करने के बाद घर वापस आ गया।
اس نے اپنے کمرے میں آ کر انہیں کال کی۔ 2-3 بار سیل رنگ ہونے کے بعد کال ریسیو ہوئی۔ رسمی سلام دعا کے بعد محب نے اپنا مسئلہ دریافت کیا۔ اگر شوہر نے بیوی کو ایک طلاق دے دی ہے تو دوبارہ رجوع کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ طلاق کے لیے 2 طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک لفظ سری اور دوسرا لفظ کناہ۔ طلاق کے لیے لفظ سری کی تعریف۔ جو لفظ عرف و عادت میں طلاق کے معنی یعنی نکاح کے قید کو ختم کرنے کے لیے اس قدر کثیر والا استعمال ہو جائے کہ جب بھی شوہر اپنی بیوی کے لیے وہ لفظ استعمال کرے تو بغیر کسی قرینہ خارجیہ، غضب یا مذاکرہ طلاق کے ذہن طلاق کے معنی کی طرف سبقت کرے تو ایسا لفظ طلاق کے لیے سری ہے۔ تجھ کو میں نے طلاق دی، تجھ پر طلاق ہے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں وغیرہ۔ سری طلاق میں اصل رجعی ہونا ہے۔ طلاق کے لیے لفظ کنایہ کی تعریف۔ جو لفظ عرف عام میں طلاق اور غیر طلاق دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہو تو ایسا لفظ طلاق کے لیے کنایہ ہے، اور یہ ان الفاظ سے شوہر نے طلاق دینے کی نیت کی ہو، جیسا کہ دفع ہو، میں نے تجھے بے قید کیا ہے، چلتی بن وغیرہ۔ کنایہ الفاظ سے واقع ہونے والی طلاق بائنہ ہوتی ہے۔ اس تفصیل کے بعد سوال مذکور کا جواب یہ ہے کہ اگر سری الفاظ کے ساتھ طلاق دی تھی تو طلاق رجوع ہوگی۔ طلاق رجمی میں شوہر کو رجوع کا حق ہوتا ہے۔ اگر دوران عدت خلا و فعلا یعنی زبان سے کہہ دیا کہ میں نے رجوع کر لیا یا ازواجی تعلق قائم کر لیا تو رجوع درست ہو جائے گا، اور بعد عدت اگر عورت چاہے تو گواہان شرعی کی موجودگی میں نئے مہر کے ساتھ اس سے جدید نکاح کر سکتا ہے، اور اب شوہر کا 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ جیسا کہ فتاوی رضوی میں ہے کہ طلاق رجوی واقع ہوئی تو اس کا حکم یہ ہے کہ مابین عدت کے رجعت کا اختیار ہے، اور بعد انقضاء عدت اگر عورت چاہے تو اس سے نکاح جدید کر سکتا ہے، اور ایام عدت ہر مرتبہ میں 3 حیض کامل ہے۔ طلاق بائن کے ذریعے طلاق دے دی تو رجوع کا حق نہیں ہوگا، البتہ باہمی رضامندی سے جدید نکاح کر کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، اور دوبارہ نکاح کی صورت میں آئندہ شوہر کو صرف 2 طلاقوں کا حق حاصل ہوگا، جیسا کہ فتوی رضوی میں ہے۔ اگر رجوعی تھی تو عدت کے اندر رجعت کر سکتا ہے، اور بائن تھی تو برضائے زوجہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اجلال ملک نے طلاق رجعی دی تھی جس سے عدت میں بھی رجوع کیا جا سکتا تھا۔ جتنا ممکن ہوتا محب اور محترمہ رقیہ اجلال ملک پر دباؤ ڈالے رجوع کے لیے۔ محب اچھی طرح واقف تھا کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، اس لیے ایک رات موقع پا کر پراپرٹی کے پیپرز لے کر ان کے کمرے میں پہنچا تھا۔ وہ نشے میں بدمست بیڈ پر پڑے تھے۔ ڈیڈ، یہ کچھ پیپرز ہیں، ان پر آپ سائن چاہیے۔ محب نے سنجیدگی سے پیپرز کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اتنے نشے میں تھے کہ پڑھنے تک کی زحمت نہ کی اور سائن کر دیا۔ معاملات بالکل اس کے پلان کے مطابق چل رہے تھے کہ دوسری جانب سے اس کے ماموں نے اجلال ملک پر حق مہر نہ دینے اور مار پیٹ و طلاق دے کر مبشرہ بیگم کو گھر سے نکال دینے کا کیس کر دیا۔ مانا وہ اس کیس کے سلسلے میں 1-2 بار ہی کورٹ گیا تھا، مگر وہ تلخ یادیں ہمیشہ کے لیے اس کے ذہن میں نقش ہو گئی تھی، خاص طور پر اس لمحے کی جب جازی اجلال ملک کا ہاتھ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہ تھا، اور مبشرہ بیگم اور اس کے ماموں اپنی پوری طاقت سے اسے کھینچتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر لے گئے تھے۔ علماء شدید کرب بھرا تھا اس کے لیے جب اپنے چھوٹے بھائی کو اس طرح تڑپ کر جدا ہوتے دیکھا۔ اجلال ملک تو اپنی دنیا میں بدمست تھے، انہیں کیا خبر وہ دنیا داری کی۔ نیوز والے ہوں یا قریبی رشتہ دار یا پڑوسی، سب کو وہ کم عمر لڑکا ہی اکیلے سنبھال رہا تھا۔
ڈیڈ، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ کافی وقت لگا ہے اسے اس سٹیج پر پہنچنے کے لیے کہ اجلال ملک کے سامنے رعبدار انداز میں کھڑا ہو سکے، مگر وہ اپنی دن رات کی محنت سے پہنچا اور کھڑا ہوا۔ کل کر لینا، ابھی تھکا ہوا ہوں، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھانے لگے۔ مجھے ابھی کرنی ہے اور آپ کو کرنی پڑے گی، اس نے خاصا رعبدار انداز میں کہا۔ تم مجھے فورس نہیں کر سکتے، وہ پلٹ کر اسے دیکھ لاپرواہی سے بولے۔ سوچ ہے آپ کی، ایسا کوئی کام نہیں جو محب اجلال ملک نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی شارپ نگاہیں ان کے وجود پر ٹکائے ہوئے ہونٹوں کے کناروں پر اسمارٹ مسکراہٹ سجائے کہا۔ مجھے پتا ہے تم اپنی ماں کے متعلق بات کرنے والے ہو، مگر وہ زبان دراز عورت اس قابل ہے پڑی رہے اپنے بھائی کے گھر۔ مجھے رجوع کی کوئی حاجت نہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہے تھے کہ مقابل کھڑا لڑکا ان کے بات کاٹتے ہوئے، کوئی حاجت نہیں، یہی کہنا چاہتے ہیں نا؟ اور حاجت ہو بھی کیسے؟ آپ کے 2-3 رات شراب و شباب میں گزر رہے ہیں، مگر مجھے میری ماں چاہیے، وہ بھی جلد سے جلد۔ اس نے آخری جملہ خاصا برہم انداز میں جتاتے ہوئے ادا کیا۔ محب، بھولو مت، باپ ہوں تمہارا، وہ فوراً ہی گھوری سے نوازتے ہوئے۔ میں بحث کرنے کا عادی نہیں، مجھے میری ماں چاہیے، سارا بزنس اب میرے کنٹرول میں ہے۔ اگر آپ میری ماں اور چھوٹے بھائی کو واپس نہ لائے تو میں آپ کے سارے خرچے بند کر دوں گا۔ اس کے جملے ایٹم بم کی طرح گرے تھے اجلال ملک پر۔ وہ حیرت سے اس کی شارپ نگاہیں اور رعبدار وجود دیکھنے لگا۔ تم میرے پیسے روکو گے؟ اچھا مذاق ہے۔ 2 دن آفس کیا سنبھال لیا، تمہارا تو دماغ ہی آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ فوراً ہی جوابی کارروائی دانت پیستے ہوئے کرنے لگے۔ یہ دیکھنے کے بعد خود فیصلہ کریں آپ نے کیا کرنا ہے۔ وہ اپنے سفید کوٹ کی اندرونی جیب سے پیپرز نکال کر ان کے آگے بڑھاتے ہوئے نہایت برہم انداز میں بولا۔ میں نے اپنی ساری پراپرٹی تمہارے اور جازی کے نام کر دی۔ پیپرز پڑھتے ہی انہیں 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ بالکل، وہ بھی صرف قولاً نہیں، فعلاً بھی۔ سائن موجود ہیں آپ کے، چاہے تو چیک کر لیں۔ وہ نرمی سے اسمارٹ مسکراہٹ ہونٹوں کے سیناروں پر سجائے گویا ہوا۔ باہر جو مرضی آیا کریں، مگر گھر میں میری ماں اور بھائی لا دیں۔ یاد رکھیے گا جو آپ کی حالت ہے، اس میں آپ چاہ کر بھی میری پوزیشن نہیں چھین سکتے۔ اسی لیے اگر آپ کو اپنی عیاشی و بے فکری کی زندگی پیاری ہے تو خاموشی سے رجوع کے لیے راضی ہو جائے، اور نہ صرف راضی بلکہ اس رجوع کے بعد آپ میری ماں کو جائیداد کے تانے نہیں دیں گے، انہیں فضول میں پریشان نہیں کریں گے، ساتھ ساتھ آپ کے باہر کے کارناموں کی خوشبو بھی میری ماں کی ناک تک نہ پہنچے، جس سے انہیں تکلیف و اذیت ہو، اور بدلے میں چاہے پانی کی طرح پیسے بہائیں، مجھے پرواہ نہیں۔ لال ملک تو دیکھتے دیکھتے رہ گئے تھے، اس کی رعبدار شخصیت کو، اس کے ڈیل کرنے کے انداز کو، اس کم عمر لڑکے کے چہرے کی فتح یابی سے بھرپور مسکراہٹ کو۔ ہوا وہی جو اس کی چاہت تھی، رجوع ہوا اور اس کی ماں اور چھوٹا بھائی واپس گھر آئے۔ ماں کے بغیر گھر گھر نہیں ہوتا، وہ تو قبرستان لگتا ہے، ویران جنگل سا۔ وہ ہی جانتا ہے وہ کیسے اتنے وقت تک اس ویرانے میں خاموشی سے رہا تھا۔ محب، چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو۔ اس کا جملہ جہاں پرانی تلخ یادوں کے سمندر کو امٹ لایا تھا، وہیں بے پناہ جلال و غصہ بھی بپھر آیا تھا۔ ایک لمحے دیر کے بغیر اس نے سوٹ کیس کو لات مار کر دور پھینکا تھا اور اس نازک صفت جان کو بری طرح کندھے پر ڈال کر واپس اپنے کمرے میں لا کر زور سے بیڈ پر پٹکا تھا۔ اپنی حدود کو پار کرنے کی غلطی مت کرنا۔ اگر میری اولاد نے وہ غم دیکھے جس سے بچانے کے لیے میں اپنی پیدائشی دشمن کو اپنی بیوی قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، تو یقین جانو یہ محب اجلال ملک جان لے لے گا تمہاری۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر اٹھتی، مقابل فوراً ہی اس پر جھکا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے مضبوط گرفت میں لے کر سر سے اوپر لگا کر اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں اپنی شعلہ بار نگاہوں سے جھانکتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر وارننگ دیتے ہوئے ادا کیا۔ محب کا پرانا روپ دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو کر رونے لگی، مگر اس کے آنسو کا اس ستمگر پر کوئی اثر نہ تھا۔ میری طرف سے فل اجازت ہے تمہیں، جاؤ جا کر دو کیس میرے باپ پر، مگر آئندہ مجھ سے علیحدگی یا شاہزین کو کورٹ میں لے جانے کی بات مت کرنا۔ تمہارا باپ ہو یا میرا باپ، اگر میری اولاد پر بات آئے تو میرے لیے سب غیر ہیں۔ 3-4 منٹ تک خاموشی سے اسے روتا دیکھتا رہا، مگر ایک اینچ نہ ہلا، نہ اس کے ہاتھ آزاد کیے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ نرمی سے چھوڑے اور اس کی آنسوں سے بھیگی پلکوں کو
اداسی سے دیکھنے لگا، جیسے خود کو بھی تکلیف ہو رہی ہو۔ اسے روتا دیکھ پھر تھوڑا نرمی سے اسے سمجھانے والے انداز میں کہہ کر اس پر سے اٹھ کر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور بغیر کچھ کہے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ محب واقف تھا وہ واش روم میں جا کر روگی اب۔ نج وہ شاہزین کو گود میں لے کر کھیل رہی تھی کہ اچانک وہ خوبرو نوجوان آ کر شاہزین کو ایسا کے ہاتھ سے لے کر خود اپنا سر اس کی گود میں رکھ کر لیٹ گیا۔ نجمہ احتجاج کرتی اس سے قبل ہی اس نے محب اور شاہزین کے چہرے پر سجی خوبصورت و تازہ دم کر دینے والی پیاری سی ہنسی کو دیکھا تھا۔ شاہزین اپنے باپ کی پیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، محب کی انگلی منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ ننھا شہزادہ خوب ہنس رہا تھا۔ وہ وجیہہ مرد اسے اپنی انگلی منہ میں ڈالنے نہیں دے رہا تھا اور بلا وجہ اس کے ساتھ ہنستے چلتے جا رہا تھا۔ اپنے بیٹے کو یوں ہنستا دیکھ پہلی بار اسے محب کی بات سمجھ آئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی اولاد کو ماں باپ دونوں چاہیے۔ اگر وہ اسی طرح محب سے لڑتی رہی تو یقیناً شاہزین کی زندگی پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ ایک ہفتے سے دونوں میاں بیوی کے درمیان بات چیت بند تھی۔ اگر وہ خفگی کا اظہار کر رہی تھی تو اس بار محب بھی اپنی ناراضگی کو ظاہر کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ لاؤ بابا آپ کے ناخن کاٹیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ نجمہ کی گود سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ دیکھا جائے تو بغیر کچھ کہے اس لڑکی کی گود میں سر رکھ کر اس نے اشارتاً صلح کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا، مگر اسے محسوس ہوا کہ مقابل حسینہ ابھی بھی اس سے صلح کرنے کے لیے راضی نہیں، اسی لیے فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے کی ساری لائٹس آن کرو، اس نے آہستہ سے شاہزین کو گود میں بٹھا کر بغیر اس کی جانب دیکھے سنجیدگی سے کہا۔ محب جب بھی شاہزین کے ناخن تراشتا سارے کمرے کی لائٹس آن کرواتا۔ بہت محتاط ہو کر وہ اپنے ننھے شہزادے کے کام کیا کرتا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر ساری لائٹس آن کر کے واپس اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ نجمہ نے شاہزین کو اپنی گود میں لے لیا اور محب اس کے ننھے ہاتھ پکڑ کر خاصا جھک کر ناخن بغور دیکھتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ کاٹنے لگا۔ سنبھل کر شاہزین کے ناخن کیا کٹ رہے تھے۔ نجمہ کو لگ رہا تھا جیسے اس کی جان سولی پر لٹکی ہو، یہ ڈر کے کہیں زیادہ نہ کٹ جائیں، کہیں خون نہ نکل آئے۔ رو نہیں، بابا صرف ناخن کاٹ رہے ہیں۔ شاہزین پہلا ناخن کٹواتے ہی زور زور سے رونا شروع ہو گیا تھا۔ نجمہ کے نرمی سے شاہزین سے کہتے ہی محب نے اسے شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی اور پھر دونوں نے ہی نظریں تیزی سے پھیر لی تھیں۔ دنیا کے سارے مشکل کام ایک طرف اور روتے ہوئے اپنے ننھے سے بچے کے ناخن تراشنا ایک طرف۔ نجمہ مسلسل چٹکی بجا کر اس ننھے سے شہزادے کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ محب بڑی احتیاط سے اس کے ناخن کاٹ رہا تھا۔ مشن شاہزین ناخن تراشنا کمپلیٹ۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹنے کے بعد وہ سیدھا ہو کر بیٹھ ایک سکھ کا گہرا سانس لیتے ہوئے مسکرا کر بولا، میاں بیوی اور ماں باپ ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں فرقین اپنے اپنے حقوق کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ ماں باپ بننے کے بعد دونوں کی پہلی ترجیح بچے کے حقوق فرائض کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہو سکتے ہیں مگر والدین نہیں، انہیں بچوں کے کام کے لیے ایک دوسرے سے بات کرنی ہی پڑتی ہے، ایک ٹیم بننا ہی پڑتا ہے۔ بچے کے لیے ماں باپ دونوں ضروری ہوتے ہیں، مگر یہ بات اکثر شادی شدہ جوڑوں کے سمجھ آتے آتے دیر ہو جاتی ہے۔ لڑکی اپنے گھر والوں کی طرف سے اور اپنے حقوق تلفی پر لڑتی ہے اور لڑکا اپنے نتیجہ علیحدگی۔ اس نتیجے میں نہ نقصان لڑکی کے ماں باپ اٹھاتے ہیں نہ لڑکے کے۔ جسے سب سے زیادہ نقصان کا سامنا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے ان دونوں کی اولاد، اور یہی بات تو محب اس نادان لڑکی کو سمجھانے کی کوشش میں لگا تھا۔ سنو، گھر آج بھی لیٹ آؤ گے؟ وہ خاصا گلٹی محسوس کر رہی تھی۔ اسے اب اپنے سخت جملے کا شدید پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر ہمت نہیں کر پا رہی تھی معافی مانگنے کی۔ وہ خوبرو نوجوان اپنے شہزادے کے گال کو نرمی سے چومتے ہوئے ہلکا سا اٹھا تو اپنی دشمن جاں پر نظر پڑی۔ عادت کے مطابق بغیر ایک لمحے کی دیر کیے اس کے گلابی گال کو بھی چوم لیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں کو حیرت سے بڑا ہوتا دیکھ احساس ہوا کہ ابھی ناراضگی ختم نہیں ہوئی۔ وہ کیسے بھول گیا کہ وہ شدید ناراض ہے۔ مقابل سے بغیر کچھ کہے اٹھ کر جانے لگا تو وہ پیچھے سے شاہزین کو بیڈ پر لٹا کر کھڑی ہوتے ہوئے آہستہ سے استفسار کرنے لگی، میں انتظار کروں گی؟ وہ وجیہہ مرد بغیر کوئی جواب دیے جانے لگا تو وہ تیزی سے
پر امید لہجے میں گویا ہوئی۔ مقابل حسینہ کی جانب سے یہ صلح کی پہلی کوشش تھی، وہ کیوں کر راضی نہ ہوتا؟ اگلے ہی لمحے قدم رکے، چہرے پر ایک دل فریب مسکان رقصاں ہوئی۔ کیوں؟ اگلے ہی لمحے چہرے سے مسکان مکمل غائب کر اس کی جانب مڑ کر دیکھ سنجیدگی سے استفسار کیا۔ نجمہ کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اچانک پلٹ کر یوں سپاٹ سے لہجے میں سوال کرے گا۔ وہ نظریں جھکا کر اپنے نیچے کے ہونٹ کو بری طرح سے چبانے لگی، ہمت نہیں کر پا رہی تھی وہ معافی مانگنے کی۔ محب سے معافی مانگنا اسے دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کی اپنے گلابی ہونٹوں کو چبانا بھی دل کے ارمان جگاتا معلوم ہوا۔ اسے لگا ایک لمحہ مزید اس کے قاتل حسینہ کو دیکھا تو کنٹرول نہیں کر سکے گا خود پر۔ تم سیڈیوس کر رہی ہو مجھے؟ محب تیز قدم لیتا اس کے پاس آ کر اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈال بے یقینی سے پوچھنے لگا۔ کیا نہیں تو؟ اس کی نیلی سمندر جیسی حسین آنکھوں میں اچانک حیرت و شوقی مچلتی دیکھ وہ ہڑبڑا کر ایک قدم پیچھے لیتے ہوئے تیزی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ کسی کا انتظار کرنا سیڈیوس کرنا کب سے ہونے لگا؟ وہ یہی سوچ کر الجھی، دل میں کچھ اور لبوں پر کچھ۔ تم چاہتی کیا ہو آخر؟ محب کو لگا وہ دانستہ طور پر اسے تنگ کر رہی ہے، اسی لیے خود سے دور ہوتا دیکھ اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کر اس کے نازک سراپے کو خود سے قریب کرتے ہوئے سیاہ نشیلی آنکھوں میں جھانک کر ذرا برہمی سے استفسار کرنے لگا۔ پھر ہونٹ چبا رہی ہو؟ وہ جواب دینے کے بجائے نظریں جھکا کر شرمندگی سے پھر اپنے ہونٹ چبانے لگی۔ وہ اس قدر بے دردی سے اپنے ہونٹ چبا رہی تھی کہ لگ رہا تھا کہ خون نکل آئے گا۔ جس پر مقابل کی انتہا ہوئی تھی وہ تیزی سے ٹوکتے ہوئے اس لڑکی کو سمجھ نہیں آیا آخر مقابل کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا؟ اگلے ہی لمحے وہ پرامید نظروں سے تکنے لگی، جس پر وہ خبرو نوجوان ایک آبرو جھکا کر انجان بننے کی اداکاری کرتے ہوئے وہ خوب جانتا تھا کہ مقابل کھڑی حسینہ معافی مانگنے کی صحیح میں لگی ہے۔ تم جانتے ہو بس انجان بن رہے ہو، وہ آہستہ سے روتو سا منہ بنا کر بولی۔ رومانٹک پارٹی؟ وہ دانستہ طور پر بات کو غلط رنگ دیتے ہوئے محب مقابل فوراً ہی چڑھتے ہوئے، کیوں تنگ کر رہے ہو مجھے؟ تم اچھی طرح واقف ہو میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ پھر لچکدار انداز میں اس کی نیلی سمندر جیسے حسین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھ شریف کو اداؤں میں پھنسا کر آفس کی دیر کرانے کے سوائے تم کیا کر رہی ہو مجھے واقعی نہیں پتا۔ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے وہ مسکرا کر گویا ہوا، شریف اور تم؟ مقابل کی بات سنتے ہی وہ چاہ کر بھی خود کو اعتراضاً بولنے سے نہ روک سکی۔ الحمدللہ اپنی بیوی کے سوائے کسی عورت پر نیت خراب نہیں میری تو شریف ہی ہوا نا۔ وہ فخری انداز میں مزید اس کے گرد اپنا حصار مضبوط و تنگ کرتے ہوئے تیزی سے گویا ہوا، تو تم مانتے ہو تمہاری مجھ پر نیت خراب ہے؟ اس کا جواب سنتے ہی وہ معافی مانگنا بھول کر شرمانے لگی تھی۔ اس کے گال گلابی پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ مقابل کی حسین نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگی۔ پہلے دن سے وہ خاصا فخری انداز میں جواب دہ ہوا، جس پر وہ حصار میں جکڑی لڑکی بلش کرنے لگی۔ چلو اب مزید مجھے تنگ نہ کرو، آج بہت بیزی ڈے ہے میرا، رات کو لیٹ آؤں گا، انتظار مت کرنا، کھانا کھا کر سو جانا۔ بلش کرتے ہوئے وہ لڑکی کتنی حسین لگ رہی تھی شاید وہ خود بھی نہیں جانتا۔ بمشکل اپنے بکھرتے جذبات پر قابو رکھ کر وہ اس کی پیشانی کو نرمی سے چومتے ہوئے بولا۔ نجمہ کو پہلی بار مقابل کی اچھائی کا شدت سے احساس ہوا کہ بغیر اسے جھکائے بغیر معافی کے وہ صلح کر چکا تھا۔ جازی بھائی کو اچانک کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو ایسے بالکل نہیں تھے۔ اچانک ہی نجمہ کو اجلال ملک کی باتیں یاد آئی تھیں۔ وہ تھوڑا غصہ ہے مجھ پر بس، مگر تم ان سب کی فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گا، وہ لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے۔ ویسے میں واہی اجلال ملک کے خلاف کیس کرنا چاہتی ہوں۔ نجمہ ایک گہرا سانس لینے کے بعد بڑی ہمت جما کر سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اس بار اس لڑکی نے اجلال ملک کہا اس کی ذات سے منسوب نہیں کیا۔ اس لڑکی کا بدلہ رویہ کافی اہمیت کا حامل تھا اس خبرو نوجوان کے لیے۔ اوکے کر دوں، مگر یاد رکھنا اس معاملے میں میں تمہاری پیسے کے علاوہ اور کسی طرح کی مدد نہیں کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر اسے اپنے حصار سے آزاد کر آفس کے لیے چل دیا۔